بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں تک آواز اور سلائیڈز صحیح طرح سے پہنچ رہی ہیں؟ جی جی سر. سر. الحمدللہ. جی سر. تو الحمدللہ. الحمدللہ آج ہمارا آخری سیشن ہے لیسنز کے حساب سے. QC5 کے لیسنز الحمدللہ ہمارے انشاءاللہ آج کمپلیٹ ہو جائیں گے. اس پر ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آج تک جو ہم نے پڑھا ہے اور سمجھا سیکھا ہے اس کے اندر ہمارے لیے برکتیں عطا فرما، اور جو کچھ سیکھا ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. تو آخری دو اسباق ہیں صفحہ نمبر 20 کا اشارہ C اور D. آیات جو ہے وہ الفاظ، نئے الفاظ آنے والے آج بہت کم ہونے والے ہیں، اور گرامر بھی دوسرے لیسن میں یعنی 20D میں جو گرامر ہے وہ تو ہمارا اعادہ ہے. تو 20C کے اندر ہم نے ایک نئی چیز سیکھنی ہے جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہم سیکھیں گے گرامر کی انشاءاللہ. تو سٹارٹ کرتے ہیں 20C کا قرآن پورشن سے. تو قرآن پورشن میں اس میں ہم نے آیت نمبر 139 اور 140 سٹڈی کرنی ہے. کورس 2 سے ہم نے پہلا پارہ پڑھنا شروع کیا تھا، اور کورس 2 کے اندر ہم نے ابتدائی 5 صفحات پڑھے تھے پہلے پارے کے، جس میں ہدایت کا تذکرہ تھا، ہدایت کی دعا سورۃ الفاتحہ، اور پھر اس کے بعد ہدایت قبول کرنے والے مومنین، انکار کرنے والے کافر، اور شک میں پڑنے والے منافق. ان دونوں طبقات کے لیے قرآن کی طرف سے کچھ چیلنجز دیے گئے، ان کو قرآن کی طرف سے دعوت دی گئی تمام انسانوں کو، اور آدم علیہ السلام کا ذکر تھا ابتدائی 5 صفحات میں. چھٹے صفحے سے تھرو آؤٹ ذکر شروع ہوا بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل ہم سے پہلے گزرنے والی ایک بڑی قوم تھی، اور بڑا پرومیننٹ تذکرہ ہے جن کا، اور ایک بہت لمبا ٹائم پیریڈ انہوں نے گزارا. اللہ نے ان پر بہت سارے انعامات کیے، اللہ نے ہدایت کے مختلف انداز سے ان کو ہدایت عطا کی، لیکن انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی. ہم پوائنٹرز کے ذریعے پڑھ رہے تھے آیات کو. تو پہلے 5 صفحات کی آیات کو پوائنٹرز جو تھے وہ ہم نے دائیں ہاتھ پر یاد کیے تھے، اور QC3 میں ہم نے بایاں ہاتھ استعمال کیا تھا. QC4 میں ہم نے پھر سے دائیں ہاتھ کی انگلیاں استعمال کی پوائنٹرز یاد کرنے کے لیے. اب ہم QC5 پہ ہیں، اور 17ویں پیج تک بنی اسرائیل کا ذکر چلا ہے. 18ویں پیج سے آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام جن کو تمام آسمانی مذاہب کے ماننے والے یہودی، عیسائی اور مسلمان سب کے سب ہی اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں، ان کا تذکرہ اور ایک سبق اور پیغام. ابراہیم علیہ السلام تو مسلم تھے، وہ نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی. تو 5ویں کورس کی QC5 کی جو آیات تھیں ان کے لیے ہم نے دوبارہ سے بائیں ہاتھ کی انگلیاں استعمال کی پوائنٹرز یاد کرنے کے لیے. 19 صفحے ہم کر چکے ہیں. 20ویں صفحے کے اشارات ایک مرتبہ دہرا لیں شروع سے. ہو جاؤ یہود و نصارہ اگر وہ ایمان لائیں تم جیسا، تو اللہ کے بارے میں جھگڑا بڑا ظالم جو شہادت چھپائے. ہو جاؤ یہود و نصارہ اگر وہ ایمان لائیں تم جیسا، تو اللہ کے بارے میں جھگڑا بڑا ظالم جو شہادت چھپائے. مختصر اشارے اگر ہم یاد کریں تو یہود و نصارہ، ایمان، جھگڑا، بڑا ظالم. یہود و نصارہ، ایمان، جھگڑا، بڑا ظالم. آج کے 2 اشارات ہیں اللہ کے بارے میں جھگڑا اور بڑا ظالم جو شہادت چھپائے. گزشتہ آیتوں میں اللہ نے اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے انہیں حق کی طرف لوٹ آنے کی دعوت دی تھی. یہاں اسی خطاب کی اگلی کڑی بیان کی جا رہی ہے. 2 پوائنٹرز ہیں سبق اسباق کے کہ دین پر عمل کرنا بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور یہ معاملہ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق ہے. یہودیت اور نصرانیت جو ہے وہ بعد کے لوگوں کی ایجاد ہے. انبیاء کرام تو سارے کے سارے مسلم ہوا کرتے تھے. وہ یہودیت یا نصرانی یا یہودی یا عیسائی ہونے کے بارے میں ان کا نہ کوئی دعویٰ تھا، اور نہ ہی وہ اس چیز پر تھے جس پر آج کل کے یہود و نصارہ ہیں.
دو نئے الفاظ آ رہے ہیں جی صرف اس حصے میں، تو آئیے تلاوت سے شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ، صدق اللہ العظیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل، اور ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں، خالص ہیں۔ سارے الفاظ پڑھے ہوئے ہیں، ایک نیا لفظ ہے صرف مخلصون۔ یہ نیا یوں ہے کہ اس سے پہلے یہ لفظ آیا نہیں ہے آیات میں، ادروائز یہ بھی ہمارے لیے کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے، ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لفظ بہ لفظ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، اتحاجوننا، یہ تین ٹکڑے بنیں گے، تحاجون اور نا، تین ٹکڑے۔ کا معنی کیا، تحاجون تم جھگڑتے ہو، نا ہم سے، فی اللہ اللہ میں، یعنی اللہ کے بارے میں، وہو ربنا، یہاں پر واو کا ترجمہ ہے حالانکہ۔ ہم نے بات کی تھی کہ واو کا ایک ترجمہ ہم جو زیادہ نظر آئے گا پورے قرآن میں وہ ہے اور، واو کا ایک معنی اور واو کا ایک اور معنی ہے قسم والا، والعصر میں جو ہم نے دیکھا تھا، اور یہ ایک تیسری قسم کا واو ہے جس واو کا ترجمہ کیا جاتا ہے حالانکہ یا جبکہ، دونوں معنوں میں استعمال اس کا ترجمہ ہمیں نظر آتا ہے، حالانکہ یا جبکہ۔ تو واو کا معنی حالانکہ، ہوا وہی، ربنا ہمارا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، یہ QC1 میں ہم پڑھ کر آئے تھے، ربہ ربہم سے ربنا اور ربکم، ولنا اور ہمارے لیے، ولنا میں تین ٹکڑے ہوں گے، ولا اور نا، اور ہمارے لیے ہیں اعمالنا ہمارے عمل، ولکم اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے عمل، وَنَحْنُ اور ہم سب لہو اسی کے لیے، مخلصون مخلص ہیں یعنی خالص ہیں۔ تو ان آیات میں اور پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں الگ الگ طریقوں سے اسلام کی دعوت دی اور بالکل صاف انداز میں اسلام کو پیش کیا تاکہ وہ حق کی طرف لوٹ آئیں، اور ایک رول ماڈلز کی جماعت بتائی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر باقی لوگ یعنی جو اس وقت موجود یہود و نصارہ ہیں وہ اسی طرح کا ایمان لائیں جس طرح باقی کے سچے صحابہ ایمان لائے ہیں، تب تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو ہمارے لیے قرآن میں دعوت و تبلیغ کی اور بات کو پیش کرنے کے حوالے سے بہترین ٹریننگ موجود ہے۔ ہمیں یہ ٹریننگ اور اچھے طریقے یہ سارے کے سارے بات کرنے کے اور پیغام پہنچانے کے، ڈیلیور کرنے کے طریقوں کو سیکھنا چاہیے تاکہ ہم بہتر طریقے پر دین کی دعوت دے سکیں۔ دیکھیں کبھی اللہ تعالیٰ نے ڈرا کر دعوت دی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو ہے وہ خوشخبریاں سنا کر دعوت دی ہوئی ہے، اور کبھی پچھلے لوگوں کے واقعات بتا کر ان کے حالات بتا کر دعوت دی ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ موقع اور محل کے مطابق کسی بھی شخص یا کسی بھی افراد کے مجموعے کے ساتھ جب ہم بات کریں خاص طور پر دین کے حوالے سے، تو ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے کہ ہم کس انداز سے اپنا پیغام اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ دین اسلام کو ماننا اور اس پر عمل کرنا بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ یہ معاملہ اللہ سے متعلق ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، اور رب کا کانسیپٹ ہم پڑھ کر آئے ہیں QC1 سے کہ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، خیال رکھنے والے کو، ضروریات کو پورا کرنے والا محبت سے۔ تو وہ ہماری ہر ایک ضرورت کا خیال رکھتا ہے، تو پھر ہم بھی اس کے متعلق اس کے احکام کے اور دین کے متعلق بے پرواہ نہیں ہو سکتے، ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔
ہمارے سب کاموں کے ذمہ دار ہم خود ہیں. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. ہمارا جو بھی معاملہ ہے، ہم نے جو بھی عمل کیا ہے، ہم اس کے خود جواب دہ ہیں. اللہ کے متعلق ہمیں مخلص ہونا چاہیے، یعنی اخلاص. ہر عمل صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو. ہمیں نہ کسی کا خوف ہونا چاہیے، نہ ہی نام یا شہرت یا کسی بھی جانب سے تعریف کی فکر ہونی چاہیے. اگر کوئی تعریف کرتا ہے ہمارے کسی اچھے کام پر، تو اس تعریف کی وجہ سے ہم پر کوئی ہمارے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اس حساب سے کہ یوں لگے کہ یہ تعریف کروانے کی وجہ سے، تعریف کروانے کے لیے ہی کوئی بھی کام کیا گیا ہے. تو اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں گھٹیا چیز یا صرف بچا ہوا وقت خرچ نہ کریں. مخلص ہونے کا معنی یہ بھی ہے کہ گھٹیا چیز یا بچا ہوا وقت خرچ نہ کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز خرچ کرنے کی بات ہے تو بھی ہم ان چیزوں کو چھانٹی کر کے اللہ کے نام پر دے دیا جاتا ہے کہ یہ اب خود تو پہننا نہیں ہے تو کسی کو دے دو، کسی کو بھلا ہو جائے گا. اگرچہ یہ اس کو ٹوٹلی کنڈیم نہیں کیا جا سکتا کہ یہ غلط ہے، لیکن بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ جو چیز خود اپنے لیے پسند کی گئی ہے اسی کو دوسرے لوگوں کے لیے بھی پسند کیا جائے، اور اللہ کے نام پر دینے کے لیے بھی اچھی سے اچھی اور بہتر سے بہتر چیز جو ہے وہ دی جائے. اور اسی طرح اوقات میں سے بھی ہمارا جو پرائم ٹائم ہے، ہمارا چاہے دن کا ہو چاہے زندگی کا ہو، ہم اس پرائم ٹائم کو اللہ کے دین کی خاطر اور اللہ کی خاطر خرچ کریں. نہ یہ کہ دنیا جہان کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر زندگی کے آخری حصے میں یا دن کے آخری حصے میں آ کر جب اور کوئی کام نہیں ہے تو اب آ کر جو ہے وہ ہم دین کی طرف آئیں. اگین پھر سے یہی کہوں گا کہ ہم نے پچھلی دفعہ پچھلے اسباق میں ایک حدیث پڑھ رکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے بہترین اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے. تو اس لیے اگر کسی آدمی کو غفلت کی وجہ سے کوئی شخص دنیا کے اندر اپنی زندگی کے ابتدائی ایام اور جوانی کے اور طاقت والے ایام میں وہ نہیں دین کی طرف آ سکا اور دین کی باتوں کو نہیں سیکھ سکا، سمجھ سکا، اور اب آ کر اس کو خیال آتا ہے تو اگین ہم اس کو پھر سے غلط نہیں کہیں گے، اس کے اوپر ہم تبصرہ اس حساب سے نہیں کر سکتے، اس کو ڈسکریج نہیں کر سکتے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ تو ہر وقت ہے، لیکن افضل اور بہترین کام یہ تھا کہ ہم زندگی کا اور اپنے دن کے اوقات کا اور اپنے مال کا بہتر سے بہتر چیز اللہ کے لیے خرچ کرتے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس آیت کو پڑھ لیں ایک مرتبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم. کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں حالانکہ وہی ہے ہمارا رب اور تمہارا رب. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. اور ہمارے لیے ہیں ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اور ہم اسی کے لیے خالص ہیں. الحمدللہ ایک آیت مکمل ہوئی. آج کے سبق کی دوسری آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط. کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام، کانوا ہودن او نصارا، کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی. قل اانتم اعلم ام اللہ. آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. ام بھلا یا کیا، تقولون تم سب کہتے ہو، انا بے شک، اس کے بعد آگے نام ہے سارے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط. اسباط کی ہم بات کر چکے ہیں. اسباط کس کو کہتے ہیں؟ اسباط کا اصل معنی کیا بتایا تھا؟ اولاد کو. اولاد کو کہیں گے اسباط. اور یہاں پر قرآن میں جب استعمال ہوا ہے تو مراد ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد. یہ بتا دیں اسباط واحد ہے یا جمع؟ جمع، سب جمع. تو اس کا واحد کیا ہے؟
سبت सिब्त सिब्त सीन की जेर के साथ सिब्त कानू और वो वो सब सिब्त यहूदन यहूदी और नसारा या नसरानी कुल आप कह दीजिए अअंतुम क्या तुम आलमु ज्यादा जानने वाले हो। ये आलमु यहाँ पहली दफा इस्तेमाल हुआ है। अलीम और आलिम वगैरह हम जानते हैं, अलीम जानने वाला, आलिम भी जानने वाला, आलम ज्यादा जानने वाला। तो ये कौन सा सीगा होगा? आलम आलमु अफ़अलू के वजन पर जो अल्फाज हमने पढ़े थे किसी फोर में, उसमें क्या क्या आया था? एक था इसमें सिफा, और एक इसम मुबालगा, और एक इसम तफदील, और ये आलमू में इसमें तफदील है। इसमें तफसील और इसम तफदील जो है वो किस तरह से इस्तेमाल हो रहा होता है? जैसे इसमें सिफत के अंदर हमेशा वाला माना होता है, तसलसल वाला, रहीम करीम में मुबालगा में ज्यादती वाला माना होता है। तो इसमें तफदील में कौन सा एक खास माना होता है? ये कंपैरेटिवली बेहतर होता है। कंपैरेटिव में सुपर कंपैरेटिवली जी, कंपैरिजन बताया जाता है, कंपैरिजन है। तो यहाँ पर अंतुम आलमु अमिल्ला कंपैरिजन है, अंतुम तुम सब या अल्लाह। तो तुम सब और अल्लाह दो कैटेगरी, दो तबकात है। एक अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात है और दूसरी तरफ ये यहूद व नसारा है, इनको कहा जा रहा है तुम्हें ज्यादा पता है या अल्लाह को ज्यादा पता है? ठीक है जी। तो यहूदियत और नसरानियत इन अजीम नबियों के आने के बाद की इजाद है, वरना इन अंबिया का दीन तो इस्लाम था, यानी अल्लाह को अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना। इस्लाम सबमिशन का नाम है, अपने आप को सर तस्लीम खम कर देना, अल्लाह के अहकाम के आगे और अल्लाह की मंशा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना। आम तुम आलम, क्या तुम अल्लाह से ज्यादा जानते हो? ये अल्लाह की जानिब से एक जबरदस्त ऐलान है, और कोई जिद्दी इंसान ही होगा जो इतनी वाज़ेह और मौसर बातों का इनकार करे। इस जुमले के अंदर जो एक फील है उसको समझने की कोशिश करें कि जैसे हम दुनिया में देखें, अपने से छोटा कोई एक है जिसको मालूम है हमें कि ये अपनी लाइल्मी की वजह से और नादानी की वजह से एक गलत बात कह रहा है। हम उसको समझा रहे होते हैं कि नहीं भाई आप जो बात कर रहे हैं ये गलत है, असल बात ये है, लेकिन वो उसके बावजूद जिद करता है, डटा रहता है। हम उसको मुख्तलिफ तरीकों से दलीलों से समझाते हैं, वो फिर नहीं मानता। तो एक आखिरी हरबे के तौर पर हमारा क्या होता है कि हम उसको कहते हैं तुम्हें ज्यादा पता है या मुझे ज्यादा पता है, तुम ज्यादा जानते हो या तुम्हारे वालिदैन ज्यादा जानते हैं, तुम ज्यादा जानते हो या तुम्हारे असातिज़ा ज्यादा जानते हैं। ये एक बिल्कुल आखिरी बात होती है कि जिसके बाद कोई भी जी शऊर आदमी जो खामोशी इख्तियार कर लेता है, कि वो कहता है जी कि बिल्कुल जितना भी मेरा कोई नॉलेज हो, लेकिन कम अज कम मेरे मुझसे बड़े हैं, इनका तजुर्बा ज्यादा, इनकी सारी चीजें ज्यादा, और वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये नहीं कहा गया कि तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह का नबी ज्यादा जानता है, तुम ज्यादा जानते हो या हम ज्यादा जानते हैं, बल्कि ये इंसानों को अल्लाह के मुकाबले में लाकर कहा तुम्हें ज्यादा मालूम है या अल्लाह को ज्यादा पता है। तो यानी बिल्कुल बात ही खत्म कर दी कि अब इसके बाद तो कोई शदीद किस्म का जिद्दी और हटधर्म इंसान ही होगा कि जो इसके बाद भी इस बात पर डटा रहे कि नहीं ये अंबिया जो थे ये यहूदी या ईसाई थे। अल्लाह ताला हमें भी ये फहम नसीब करे कि अल्लाह ने जो अहकाम हमें दे दिए हैं उन अहकाम के ऊपर अमल करना, अल्लाह ने हमें बताया है कि हम उन अहकाम पर अमल करेंगे तो उसमें हमारा फायदा है। हम अल्लाह की उन बातों को इस बात में और इस फिक्र में पड़े बगैर कि इस हुक्म की हिकमत हमें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। आजकल एक ये भी हम कह सकते हैं उसको कि ये कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है या हो जाती है बाज़ औक़ात कि लॉजिक्स को ढूंढा जाता है अल्लाह के अहकाम के अंदर। ज़कात देने का हुक्म दिया गया, इसमें क्या लॉजिक है? और नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया, इसकी क्या लॉजिक है? वुजू का हुक्म है, इसकी क्या लॉजिक है? हर चीज की लॉजिक ढूंढी जाती है, जो कि अक्सर अहकाम की जो है वो बिल्कुल सही मानों में तशरीह और तफसीर समझ में आती है। कोई ना कोई अकली वजूहात भी समझ में आती हैं, बहुत से फवायद नजर आते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कोई हुक्म ऐसा हो सकता है अल्लाह की तरफ से जो बड़ा क्लियर और वाज़ेह हुक्म है, लेकिन उसकी हमें कोई लॉजिक और हिकमत समझ में नहीं आ रही, तो भी हमें
اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ بڑے ہی علیم اور حکیم ذات ہیں. اللہ نے جو بھی احکام دیے ہیں اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور رکھا گیا ہے، بھلے ہی وہ فائدہ اور حکمت ابھی ہمیں سمجھ میں نہ آ رہی ہو، بعد میں کسی موقع پر نظر آ سکتی ہے ہمیں. ٹھیک ہے جی. تو ایک حدیث لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد طویل حدیث کا حصہ جو ذکر نہیں کیا گیا، کچھ حصہ آخری ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد. انبیاء سارے کے سارے آپس میں اللاتی بھائی ہیں. اللاتی بھائی کہتے ہیں ان بھائیوں کو جن کا والد ایک ہو، جن کا فادر اور باپ ایک ہو اور ماں الگ الگ ہو، تو ایسے بھائیوں کو اللاتی بھائی کہتے ہیں، باپ شریک بھائی. تو انبیاء سارے کے سارے اخوۃ لعلات اللاتی بھائی ہیں، باپ شریک بھائی ہیں. امہاتہم شتیٰ، ان کی مائیں تو الگ الگ ہیں. ودینہم واحد، لیکن دین ان سب کا ایک ہی ہے. اس کو اخوۃ لعلات کے ساتھ جو ہے وہ اس انداز سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جیسے اللاتی بھائیوں میں مائیں تو جدا جدا ہو سکتی ہیں لیکن باپ اور بنیاد ایک ہی ہے، نسب ایک ہی ذات سے، ایک ہی شخصیت سے چل رہا ہے. تو ایسے ہی انبیاء سارے کے سارے جو ہیں وہ بنیاد کے حساب سے سارے کے سارے دین اسلام کے ماننے والے اور دین اسلام کو کے پیغام کو لانے والے تھے. آگے چل کر امہاتہم شتیٰ کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ فروعی طور پر کچھ جزیات کے اندر ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کے زمانے میں حکم کچھ اور رہا ہو، دوسرے نبی کے زمانے میں اس حکم کے اندر کچھ تبدیلی کر دی گئی ہو. تو احکام کی جزوی تبدیلیاں تو ہو سکتی ہیں لیکن بیس اور بنیاد ایک ہی ہے، وہ دین واحد ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کی توحید کو ماننا اور نبیوں کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنا اور آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین رکھنا. ٹھیک ہے جی. تو اس حساب سے سارے کے سارے انبیاء کرائے مسلم قرار پائے، اور مسلم کا معنی اطاعت کرنے والا اور فرما برداری کرنے والا. پڑھ لیجئے اس آیت کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، کیا تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہم السلام کانوا ہودا او نصارا، یہ سب کے سب یہودی تھے یا عیسائی تھے. قل، آپ کہہ دیجئے اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ زیادہ جاننے والا ہے. الحمدللہ. تو یہ آیات کا ترجمہ بھی ہو گیا، مختصر شرح بھی ذکر کر دی گئی. کسی کا کوئی سوال تو نہیں ابھی تک کی اس حصے میں؟ اگر کوئی سوال ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے ہم بات کر سکتے ہیں سوال پر، نہیں تو ہم آگے چلیں اور اس کے باقی جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، اسماء اور افعال وغیرہ. اوکے جی. اسباب کو ایک مرتبہ پھر سے دہرا لیتے ہیں، تازہ کر لیں کہ دین پر عمل کرنا بہت ہی اہم معاملہ ہے اور یہ براہ راست اللہ سے متعلق معاملہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا رب ہے. اور دوسری بات کہ یہودیت اور نصرانیت بعد کے لوگوں نے ایجاد کی ہے. انبیاء کرام تو مسلم ہی تھے، ایک ہی دین کی دعوت لے کر آنے والے تھے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مخلصوں میں سے، خالص ہونے والوں میں سے، اور مخلصین جن کو خالص کر لیا گیا ہے ان چنے ہوئے بندوں میں سے بنا دیجیے. اے اللہ ہمیں اپنے لیے مخلص اور اپنی طرف سے مخلص بندوں میں شامل فرما دیجیے. آمین. پلان بنایا جائے کہ جب بھی ممکن ہو ہم اپنی نیت کو چیک کرتے رہیں گے اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہتر سے بہتر کام، نیکی کے کام اچھے سے اچھے انداز میں کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اسماء دیکھ لیں جی. اعمال عمل کی جمع ہے اعمال، اور اعلم جو ہے یہ اسم التفضیل ہے. یہ اوپر اٹھتا ہوا تیر جو ہمیں بتاتا ہے، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ جمع نہیں ہے بلکہ یہ اسم التفضیل ہے. تو عالم
जानने वाला, आलम ज्यादा जानने वाला। अफाल में कमजोर हुरूफ वाले अफाल से शुरू करते हैं जी। काला यकूलू, ये हमें हर दूसरी लाइन में नजर आ जाता है। इसी तरह काना यकूनू इस्तेमाल हुआ है। मजीद फी में तो हाजूना, ये है हाजा, युहाजु, हाजिज, मुहाजुन, मुहाजुन और मुहाजतुन। ये हासबा वाला पैटर्न है, लेकिन मादे में चूंकि दो हरूफ एक जैसे आए हैं इसलिए इसकी एक मखसूस शेप बन गई है। ठीक है, जैसे इससे पहले हम इज़्फ़र्रा वगैरह कर चुके हैं, और इसी तरह लास्ट टाइम भी शाक़ा युशाक़ु भी आया था, शिक़ाक़, इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। तो जिस तरह वो था शिक़ाक़ वाला, वो भी शाक़ा युशाक़ु से था। ये भी इसी तरह हाजा युहाजु से है। और इधर भी इस्म फ़ाइल और इस्म मफ़ूल दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं। मुहाजुन इस्मुल फ़ाइल, ये असल में क्या था? मुहाजुन। अगर मुहाजिजुन मुहाजिजुन था, और इस्म मफ़ूल जो है मुहाजुन, ये असल में क्या कहेंगे हम, क्या था? मुहाजाजुन। मुहाजजुन जबर के साथ। लेकिन चूंकि दो मादे के हुरूफ एक जैसे इकट्ठे हो गए, उनको इदगाम कर दिया, मर्ज कर दिया। इस मर्ज करने की वजह से दोनों की आखिरी सूरत जो है वो एक जैसी बनी। मुखलिसून, ये असलमा का पैटर्न है। तो मुखलिसून असलमा के पैटर्न में कहाँ फॉल करेगा? मुखलिसून जी, इस्मुल फाइल है। इस्मुल फाइल, इस्मुल फाइल की जमा मुखलिस और मुखलिसून। जैसे था मुस्लिम और मुस्लिमून। मुस्लिम। ठीक है जी। पेशे चाबियां अखलसा युखलिसु अखलिस, मुखलिसुन मुखलसुन इखलासुन, खालिस करना। अखलसा उसने खालिस किया। अल्हम्दुलिल्लाह आयात मुकम्मल हो चुकी हैं। यहाँ हम जल्दी से जोड़ियां देख लेते हैं। बोला तो हाजुना, जार मजरूर की जोड़ियां कौन कौन सी नजर आ रही हैं जी? शुरू से अगर स्टार्ट कर लें बताना, तो सबसे पहली जार मजरूर की जोड़ी बिल्लाही, पहली जार मजरूर की जोड़ी है। उसके बाद लकुम, लना, 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 और फिर लकुम, लकुम, लहू, 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 ठीक हो गया, लहू। और उसके बाद कोई और जार मजरूर की जोड़ी नहीं है। नहीं। ठीक है, अच्छा जी। ये इब्राहीमा, इस्माइला, इसहाका, याकूबा वल अस्बाता, ये सारे के सारे नस्ब की हालत में नजर आ रहे हैं। तो क्या वजह हो सकती है इनके नस्ब में होने की? इन्ना, इन्ना की, इन्ना का इसम, इन्ना का इन्ना इसम का है। इसम है, की वजह से इन्ना का इसम है इब्राहीमा, और फिर जी। ये वाव के वास्ते से सारे के सारे इब्राहीमा के साथ जुड़ रहे हैं। तो जो वजह इब्राहीमा की थी वही वजह इन बाकी सब की कह सकते हैं। ठीक है, तो इस इन्ना की खबर फिर कहाँ होगी? इन्ना का इसम तो हो गया, इब्राहीमा, इस्माइला, ये सारे इन्ना के इसम की जगह पे आ गए। तो इस इन्ना की खबर भी तो होगी। सर ये काना वाला जुमला इसका खबर है। कानू हुदन और नसारा। ये जी इसका खबर है। माशाल्लाह, काना वाला ये जो पूरा जुमला है, कानू हुदन और नसारा, ये कानू वाला पूरा जुमला, काना वाला ये पूरा जुमला इन्ना की खबर बन जाएगा। ठीक है, ये बात पीछे हम कर चुके हैं कि जरूरी नहीं है कि खबर हमेशा एक सिंगल वर्ड हो। कभी कभार खबर जो है वो एक पूरा जुमला भी खबर वाला माना दे सकता है। ठीक है, अच्छा, काना वाला जुमला अगर ये पूरा हमने ले लिया, कानू हुदन, तो कानू हुदन के अंदर फिर हम काना का इसम और काना की खबर किसको कहेंगे जी? हुदन कानू के सर अंदर नस्ब की हालत में है। इसम इसमें सर ज़मीर हुदन और नसारा खबर है। जी ठीक हो काना गया, की, वो खबर थी। और कानू के अंदर ही उसकी वो जमीर शामिल जो है वो जी, उसका इसम है। कानू के अंदर जो फाइल जमीर है, कानू के अंदर आखिर में वाव जमीर नजर आ रही है, वही फाइल जमीर जो है वो काना का इसम बन जाएगा। फाइल तो ये ऐसे ही है जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि फेल, अगर फेल के बाद कोई इसम हमें ऐसा नजर ना आए जिसको हम फेल का फाइल बना सकें,
تو ہم اس فعل کے اندر چھپی ہوئی ضمیر کو فاعل بنا لیتے ہیں. تو کانا بھی چونکہ فعل ہے لیکن اس فعل کو فاعل نہیں چاہیے ہوتا بلکہ اس فعل کے لیے کانا کا اسم چاہیے ہوتا ہے. تو یہ بھی اگر ہمیں کانا کا اسم بعد میں کہیں نظر آتا ہے تو ہم اس کو بنا لیتے ہیں. لیکن اگر کسی موقع پر کانا کا اسم ہمیں الگ سے لکھا ہوا کوئی نیا ورڈ نظر نہیں آتا تو ہم اس کانا کے اندر جو ضمیر ہے اسی کو کانا کا اسم بنا لیں گے. ٹھیک ہے. تو کانو میں جو واو ضمیر آخر میں اٹیچ ہوئی ہے یہ کانا کا اسم بن جائے گی اور ہودن جو ہے وہ کانا کی خبر ہو جائے گا اور یہ نصب کی حالت میں آئے گا. ایک آخری سوال یہاں پہ کروں. اعلم اسم تفضیل ہے, اسم ہے, تو یہ اعلم رفع کی حالت میں ہمیں نظر آ رہا ہے پیش کے ساتھ. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, یہ کیوں رفع کی حالت میں ہے؟ خبر فائل ہے. خبر ہے. خبر ہے کس کی خبر خبر کہیں گے ہم اس کو؟ انتم کی انتم کی انا کی. انتم اعلم ہے نا, انتم اعلم, تو انتم کی یہ خبر کہلائے گی اور اس وجہ سے جو ہے وہ یہ رفع کی حالت میں آ رہی ہے. الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے وہ پریکٹس بھی کمپلیٹ ہوگی اور پہلے سبق کا پہلا حصہ بھی مکمل ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, تو گرامر کا لیسن سٹارٹ کر لیں. کوئی سوال تو نہیں کسی کا؟ اچھا جی چلیں جی. Start آج جی گرامر ہے جی. آج کا گرامر ہم پڑھیں گے جو ہمیں پریشان ہم ہوتے تھے کہ یہ ابراہیمہ سے پہلے اعلیٰ آ رہا ہے لیکن زبر کیوں آ رہی ہے, زیر کیوں نہیں آ رہی. تو یہ چیز آج انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے. آج کا ہمارا گرامر کا ٹاپک ہے غیر منصرف. تو ہم QC5 کے اندر جو گرامر پڑھتے ہیں اس میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھرو آؤٹ شروع سے کہ اسم 3 حالتوں میں ہو سکتا ہے, رفع کی حالت, نصب کی حالت یا جر کی حالت. یعنی مسلمن, 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 مسلمن اور مسلمن. تو رفع, نصب اور جر کی حالتیں ہم نے یہ پڑھی. الف لام کے ساتھ اگر ہوگا تو یہ المسلم, المسلمہ, المسلمی. جمع ہو تو المسلمون اور المسلمین وغیرہ. ہم نے اس طریقے سے جملوں کے اندر اس کو رکھ کے پڑھا. جاء مسلم, رأى زید مسلما, سمع زید من مسلمن. یہ تینوں مثالیں آ گئیں رفع, نصب اور جر کی. کچھ دلچسپ استثناء آئیں گے, ان میں سے ایک جو ہے وہ آج ہم پڑھ رہے ہیں جس کو ہم جو ہے وہ ڈیٹیل, کچھ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا جو ہم نے اسماء خمسہ پڑھے تھے, ابو بکرن, ابا بکرن, ابی بکر. وہاں ہم نے کیا پڑھا کہ وہاں رفع, نصب اور جر میں زبر, زیر اور پیش کی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی بلکہ رفع واو کے ساتھ, نصب الف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ نظر آ رہا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک اور طرح کی جو ہے وہ ایکسیپشن ہے کہ یہاں پر ہمیں شروع میں ہم کسی ون سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ کوئی بھی اسم ہے اگر تو اس اسم کی پہچان یہ ہے کہ اس کے شروع میں یا تو ال لگا ہوا ہوگا اور اگر شروع میں ال نہیں ہوگا تو آخر میں تنوین آئے گی. یہی پڑھا تھا ہم نے. یا تو ہوگا المسلم تو ہم کہیں گے یہ اسم ہے کیونکہ شروع میں ال لگا ہوا ہے, اور اگر شروع میں ال نہیں ہے تو پھر آخر میں ہم دیکھیں گے لکھا ہوگا مسلمن, 2 حرکتوں کے ساتھ. مسلمن ڈبل پیش یا ڈبل زبر ہوگی یا ڈبل زیر, تو ہم کہیں گے کہ یہ اسم کی پہچان ہے. لیکن کچھ اسماء میں ایسے نظر آئیں گے جن کے آخر میں شروع میں ال بھی نہیں ہوگا اور آخر میں ڈبل حرکت بھی نہیں ہوگی. جیسے آپ کے سامنے مثال لکھی ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو اللہ اکبر کا معنی اللہ سب سے بڑا. اب اکبر کو دیکھیں تو اکبر میں نہ تو شروع میں ال لگا ہوا ہے اور نہ ہی آخر میں ڈبل حرکت آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک اور استثناء اس میں یہ ہے کہ اس کے آخر میں زیر نہیں آئے گی. جیسے نیچے مثال لکھی ہے درود شریف کی, اللہ کما صلیت علی ابراہیم, کما صلیت علی ابراہیم. اب علی کے بعد ہونا تو چاہیے تھا ابراہیمی, لیکن یہاں زیر نہیں آ رہی, ابراہیمہ زبر کے ساتھ آئی. تو ان کو کہتے ہیں غیر منصرف اسما. تو اسم ایکچولی 2 طرح کے ہیں, ایک کو کہتے ہیں منصرف اور ایک کو کہتے ہیں غیر منصرف. منصرف
कौन सा सीगा बन रहा है मुनसरिफ? मुनसरिफुन सर ये किसी टेबल के तहत आ सकता है ये? इनकलाबा इनकलाबा वाले पैटर्न पे, इनकलाबा वाले पैटर्न पे अगर हम जाएं तो क्या सीगा था? इनकलाबा, यनकलिबु, इनकलिब, मुनकलिब, मुनकलिबुन, मुनकलिबुन। मुनकलिबुन। उसी पैटर्न पे हम सराफा को ले तो इन सराफा, यन सरिफु, इन सरिफ और मुनसरिफ। मुनसरिफ। मुनसरिफुन। इन सराफा का माना है वो फिर गया, इन सराफा का माना वो फिर गया यानी घूम गया। तो मुनसरिफुन फिर जाने वाला, जो यानी सराफा, नसब और जर की तीनों हालतों में तीन डिफरेंट हरकत के साथ वो पूरा इसम फिर जाता है। पेश, जबर और जेर तीनों आ जाते हैं, तनवीन भी आ जाती है, बगैर तनवीन के भी आ सकता है, यानी जितनी भी सूरतें मुमकिन हैं हालतें बताने की तीनों, वो सारी सूरतें उसमें हमें नजर आ सकती हैं। ये पूरा मुनसरिफ है, फुल जो है वो घुमा हुआ है, फिरा हुआ है, यानी इसके अंदर पूरा हालतें फिर गई हैं तीनों। और गैर मुनसरिफ का माना जो फिरता तो है लेकिन पूरा नहीं फिरता। मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ का माना फिर तो रहा है ये भी, लेकिन ये मुकम्मल नहीं फिरता। फिर तो ये भी रहा है लेकिन ये मुकम्मल नहीं फिर रहा। देखिए, अकबरू रफा की हालत, अकबारा नसब की हालत, यहां तक तो तब्दीली आई है, अकबरू अकबारा, पेश और जबर की तब्दीली हमें नजर आई है, लेकिन हरफ जर के बाद भी ये अकबारा ही रहेगा, अगरचे ये जर की हालत में चला जाए। तो इसी तरह रफा की हालत होगी इब्राहीमू, नसब की हालत होगी इब्राहीमा, और जर की हालत भी होगी इब्राहीमा। अब ये और कौन से ऐसे अस्मा हो सकते हैं? आई एम सो सॉरी जी, मुझे एक दफा फिर से ये लेनी पड़ेगी, काइंडली वेट कीजिए। जी तो चंद अस्मा हैं जो इस तरह का अमल करते हैं। इनकी किस्में याद रखने के लिए हम एक स्टोरी लेते हैं। आमतौर पर ग्रामर की किताबों में जब हम गैर मुनसरिफ का टॉपिक देखते हैं तो वो बड़ा ड्राई सा टॉपिक होता है, हम उसको जो है वो याद रखने के लिए हमें काफी जो है वो दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हुए एक कहानी के जरिए हम इसको सीखते हैं। यहाँ इन नामों के नाम आ रहे हैं बहुत सारे। मरियम, मुआविया ने शादी की मरियम से। मुआविया एक शख्स का नाम है। मुआविया ने शादी की मरियम से, उनके यहाँ औलाद पैदा हुई, इसके नाम थे इब्राहीम, अहमद, अफ़ान और उमर। तो मुआविया, मरियम, इब्राहीम, अहमद, अफ़ान, उमर, इन सब के अंदर, इन सब नामों के अंदर कोई ना कोई एक जो है वो कैटेगरी बताई जा रही है कि इस कैटेगरी के अस्मा जो होंगे वो गैर मुनसरिफ होंगे। तो स्टोरी को देखते हैं। मुआविया ने शादी की मरियम से, उनके यहाँ औलाद हुई इब्राहीम, अहमद, अफ़ान और उमर। वो सब मिस्र गए, मिस्र जो कंट्री है इजिप्ट, मिस्र गए और मताइम खाया। मताइम कहते हैं खाने, बहुत सारे खाने। ताम वाहिद है, इसकी एक जमा अतइमा आती है और एक उसकी जमा मताइम भी आती है, बहुत सारे खाने खाए उन्होंने। वो सब सुआदा थे, सुआदा कहते हैं खुश, हैप्पी, सुआदा थे। लेकिन मुआविया गज़बान थे, मुआविया गज़बान। गज़बान हम जानते हैं किसको कहते थे, गज़बान,
شدید غصے غصے میں غصے میں شدید غصے میں تھے، بہت زیادہ مصاریف کی وجہ سے. مصاریف کہتے ہیں خرچہ بہت ہو گیا خرچ تھا، خرچے زیادہ ہو گئے تھے. تو یعنی ایک فیملی ہے جس کا فیملی کا جو ہیڈ ہے اس کا نام معاویہ ہے، اس کی بیگم ہے جس کا نام مریم ہے، اور یہ ان کے بچے ہیں ابراہیم، احمد، عفان اور عمر. اور یہ پورا ایک فیملی کیا ہے مصر، اور وہاں پر انہوں نے خوب انجوائے کیا، کھایا پیا، اور اس خوب کھانے پینے کی وجہ سے سارے بڑے ہیپی ہو گئے. لیکن جب بل دینے کی باری آئی تو جو فیملی کے جو ہے وہ بڑے تھے معاویہ، جنہوں نے پیسے دینے تھے، ان کو آ گیا غصہ. کیوں؟ اس لیے کہ بل بہت زیادہ بن گئے تھے، مصاریف بہت زیادہ ہو گئے تھے. تو اب ان سب کے اندر یہ جتنے بھی ریڈ کلر میں تھے ان سب کے اندر ایک نہ ایک کیٹیگری ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. معاویہ. معاویہ سے مراد مردوں کے ایسے تمام نام جن کے آخر میں گول تا آ رہی ہو، یہ سب غیر منصرف ہے. معاویہ کے سے مراد کیا ہے؟ یہ اس کیٹیگری میں آ جائیں گے مردوں کے، میلز کے وہ تمام نام جن کے آخر میں گول تا آ رہی ہو. گول تا عام طور پر عربی زبان میں مؤنث ہونے کی علامت ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی مرد کا نام ہو لیکن وہ نام ایسا ہو کہ اس میں گول تا ہے. اب لفظ کے اعتبار سے تو وہ مؤنث نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے آخر میں وہ جو ہے وہ ہے کسی مرد کے لیے، تو ایسے اسماء کو غیر منصرف پڑھا جائے گا. کیسے غیر منصرف پڑھا جائے گا؟ یعنی ان میں رفع کی حالت تو ہوگی پیش کے ساتھ، اسامتو اور حذیفۃ، حمزۃ، لیکن نصب کی حالت زبر کے ساتھ آ جائے گی، اسامتہ، حذیفۃ، حمزۃ. لیکن جر کی حالت میں زیر نہیں آئے گی، وہاں پر بھی زبر ہی رہے گی. ٹھیک ہے. اس طرح کے اور نام کون سے ہو سکتے ہیں؟ 4 آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ذرا اور سوچیں. مردوں کے ایسے کون سے نام ہیں جن کے آخر میں گول تا آتی ہے؟ ایک تو لکھا ہوا معاویہ، ایک ہے اسامہ، حذیفہ، طلحہ، اور حنزلہ، حنیفہ. تو یہ نام جتنے بھی جن کے آخر میں گول تا ایڈ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک حنیفہ. کیٹیگری غیر منصرف اسماء کی. دوسری کیٹیگری ہے مریم. مریم سے مراد خواتین کے تمام نام. خواتین کے سارے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. فاطمہ، عائشہ، زینب، کلثوم، رقیہ اور آسیہ، جتنے بھی خواتین کے نام ہیں ہمارے ساتھ، جتنی بھی خواتین موجود ہیں، سب کے نام سب کے سب غیر منصرف ہیں. غیر منصرف کا معنی کیا؟ کہ ان کو گھمایا نہیں جا سکتا. غیر منصرف کا معنی ان کو گھمایا نہیں جا سکتا. پایا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. یہ گھما دیتی ہیں. یہ ٹھیک ہے، گھما دیتی ہے لیکن ان کو گھمایا نہیں جا سکتا. اچھا یہ جی. صحیح کہہ رہے تھے. اچھا جی. اچھا ابراہیم. ابراہیم سے مراد وہ نام جو کسی دوسری لینگویج کے ہوں. عربی زبان کے عربک اوریجن نہیں ہے بلکہ کسی دوسری زبان کے نام تھے، دوسری زبان کے الفاظ تھے، اس زبان کے مطابق وہ نام تھے اور عربی زبان میں ایز اٹ از ان کو یوز کر دیا گیا. اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یہ تو ہو گئے تینوں نبیوں کے نام. اور فرعون، حامان، قارون، یہ وہ 3 بدبختوں کے نام. اور ہاروت اور ماروت، یہ کون تھے ہاروت اور ماروت؟ جو وہ جادو فرشتے والے آئے تھے نا، فرشتے وہ تھے. جادو والے. وہ جو سلیمان علیہ السلام والے اس واقعے میں فرشتوں بتایا کے گیا نام. کہ ہاروت اور ماروت نے، تو یہ فرشتے ہیں. تو ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبیوں کے نام غیر منصرف ہیں ایکسپٹ 6. تمام کے تمام انبیاء کے نام غیر منصرف پڑھے جائیں گے سوائے 6 انبیاء کے. وہ 6 نام کون سے ہیں؟ کچھ لوگوں محمد. کو معلوم ہوں گے، کچھ کو نہیں معلوم، تو ذرا سوچیں. آخر میں بتاتا ہوں کہ وہ 6 کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے. آخر میں اس پر بات کریں گے کہ وہ 6 کون سے ہیں جو غیر منصرف نہیں ہیں. ایک، نبیوں کے نام غیر منصرف ہیں. دوسرا، فرشتوں کے نام، فرشتے جتنے بھی ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، ہاروت، ماروت، یہ سارے کے سارے سب کے نام غیر منصرف ہیں. اور تیسرا، پچھلی قوموں کے گزرے ہوئے جتنے بدماش تھے اور جنہوں نے جو ہے وہ ہٹ درمیاں کی ہیں، ان کے نام بھی چونکہ انہی کی زبان کے مطابق تھے، انہی کی لینگویج کے نام تھے، تو وہ سارے کے سارے غیر منصرف ہوں گے. اور اس کو اگر براڈر وے میں دیکھیں
تو مراد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی دوسری لینگویج میں جو لفظ نام کے طور پر یوز ہوتا تھا اس کو ایز اٹ از جب عربی زبان میں یوز کیا جائے تو وہ بھی غیر منصرف ہوگا. ٹھیک ہے. تیسرا چوتھی چیز ہے احمد. احمد سے مراد یہ پیٹرن اور وزن ہے. جتنے بھی نام احمدو افعلو کے پیٹرن پر آ رہے ہوں گے یہ سارے کے سارے غیر منصرف ہوں گے. یہ افعلو کا پیٹرن کون سا پیٹرن ہے ذرا بتائیے گا, کون سا پیٹرن ہے؟ اس پیٹرن پر ہم نے ایک اسم بھی پڑھ رکھا ہے نا, اس پیٹرن پر ایک اسم آتا ہے, وہ اس اسم کا کیا نام پڑا تھا آج گزرا ہے آیت میں بھی؟ اسم اس میں تفضیل. تفضیل سر. اس میں تفضیل. تو اس میں تفضیل افعلو کا جو پیٹرن ہے اس پیٹرن پر آنے والا کوئی بھی اسم, چاہے وہ اسم میں صفت کے طور پر آ رہا ہو یا وہ نام آ رہا ہو کسی کا, احمد, اکرم, اکبر, ارحم, اشرف, اعظم, اصغر, ارشد. ٹھیک ہے. اس پیٹرن پر یہاں ہمارے جو ہے وہ میلز میں سے کسی کے نام ہیں, یہ آئی تھنک یہ سسٹر ہیں شاید, لیکن نہیں یہ عصمت دوسری عین کے ساتھ ہے. تو ہے کوئی اس پیٹرن پر؟ نہیں ہے جی. تو خیر جتنے بھی ایسے نام ہیں جو افعالو کے پیٹرن پر آ رہے ہوں وہ سب بھی غیر منصرف کہلائیں گے. اسی طرح عفان. عفان سے مراد بھی ایسے نام جن کے آخر میں الف اور نون آ رہا ہو. عفان, رمضان, عثمان, سلمان, یہ الف اور نون کا ساؤنڈ آ رہا ہے آخر میں, یہ سب کے سب جو ہے وہ عمران. غیر منصرف ہیں. اور یہاں پر یہ چیز سمجھنے عمران. والی ہے کہ دو جگہوں پر آ رہا ہے الف نون والا, ایک یہاں پر آیا ہے عفان اور ایک آگے بھی آئے گا غضبان میں. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس جگہ پر جو ہے وہ صرف بتایا گیا ہے نام. عفان جو ہے یہ نام بتایا جا رہا ہے, عفان, رمضان, عثمان, سلمان, شعبان, یہ نام ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پر جو بات آئے گی غضبان کی تو وہاں مراد ہوں گی صفات. صفات میں کیا آ جائے گا؟ غضبان ایک ہم نے دیکھی, اسی طرح تعبان اور اسی طرح جوعان, یہ ساری کی ساری صفات تھیں تو ہم QC1 میں بھی دیکھ کر آئے تھے, رحمان وغیرہ. تو صفت ہو یا نام اگر اس کے آخر میں الف اور نون آ رہا ہے تو وہ غیر منصرف ہوگا. نام یہاں پر بتا دیا, صفت آگے آ جائے گی. پھر ہے عمرو. یہ بھی پیٹرن ہے, جیسے احمدو پیٹرن تھا اسی طرح عمرو بھی پیٹرن ہے. ٹھیک ہے. احمدو اور عمرو یہ دونوں پیٹرن ہے. یہ اس کا پیٹرن آ رہا ہے افعالو اور اس کا آ رہا ہے فعالو. فعالو کے پیٹرن, اور اس کے اوپر آنے والے, اس پیٹرن پر آنے والے اسماء بہت تھوڑے ہیں. ایک ہے عمر, مضر, زحل, اور اس طرح آتا ہے حبلو, اور ایک نام اور استعمال ہوتا ہے زفرو. یہ کوئی 5-6 الفاظ ہی ہمیں ملیں گے پورے عربی زبان میں جو اس پیٹرن پر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے بھی غیر منصرف کہلائیں گے. تو معاویہ سے مراد کیا ہوا؟ مردوں کے وہ نام جن کے آخر میں گولتا آ رہی ہے. مریم سے مراد خواتین کے تمام نام. ابراہیم سے مراد کسی دوسری لینگویج سے آیا ہوا کوئی بھی نام. احمد سے مراد افعلو کا پیٹرن پر آنے والا اسم. عفان سے مراد ایسا اسم جس کے آخر میں الف اور نون ایکسٹرا آ رہا ہو. اور عمرو سے مراد بھی فعالو والا پیٹرن ہے, اس پیٹرن پر آنے والے تمام کے تمام اسماء غیر منصرف ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آگے چلیے جی. مصر. مصر سے مراد ہے ملکوں اور شہروں کے نام. ملکوں اور شہروں کے نام یہ غیر منصرف ہیں. مصر اور اسی طرح مکہ, لندن, بابل, اور باقی جتنے بھی نام ہم کہہ سکتے ہیں جتنے بھی لیں, طائف لیں اور دبئی لیں جی, پاکستان, لاہور, کراچی, ملتان, اپنے ملک کے شہروں کے نام اگر لیں تو جتنے بھی نام ملک کے ہوں یا شہر کے ہوں سارے کے سارے غیر منصرف پڑے جاتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا تھا
अगर हम देखें तो चौथे पारे में मक्का का नाम इस्तेमाल हुआ है, लल्लज़ी बिबक्कता, एक ज़बर के साथ आया, बी हरफ जर है, उसके साथ बक्कता आया है, बक्कती नहीं आया है, ठीक है। मताइम, ये भी पैटर्न है, जमा का ऐसा पैटर्न जिसमें इसमें मताइम में मादे के हुरूफ क्या हैं, तो, आइन और मीम। तो जमा का ऐसा पैटर्न जिसमें अलिफ आए और अलिफ के बाद दो हुरूफ हों, आइन और मीम ये दो हैं, अलिफ के बाद ये अलिफ आया है और इस अलिफ के बाद दो आ रहे हैं, आइन और मीम। तो अलिफ के बाद दो हुरूफ हों तो वो जमा भी गैर मुनसरिफ होगी। मताइम खाने, मनाफे मनफात यानी फायदे, मशारिब वो क्या था, पीने वाले, पीने की जगह, मसाजिद, मदारिस, मकातिब, ये इस तरह के आने वाले जितने भी अल्फाज हैं जो जमा हैं और उनमें अलिफ के बाद दो हुरूफ आ रहे हों, ये भी गैर मुनसरिफ होंगे। नेक्स्ट सुआदाउ, ये भी एक खास किस्म की जमा है कि जिसके आखिर में ये अलिफ और हमजा आ रहा है, सुआदाउ। तो जिस इसम के आखिर में आपको ये अलिफ और हमजा नजर आए उसमें गौर कर लीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली वो गैर मुनसरिफ होगा। खुलाफाउ, उलमाउ, उक़लाउ, और क्या हो सकता है, रुहमाउ और शुरकाउ, उमराउ, अस्माउ, अस्माउ, उदाउ, हमने पढ़ा था सुफहाउ, और ठीक है। सफराउ भी था, नहीं, बकरतुन सफराउ नहीं, वो नहीं है, सफराउ नहीं है, वो जो हमने पढ़ा था बकरतुन सफराउ वो नहीं है, वो एक अलग चीज है रंगों के नाम जो है जी, वो और है, वो नहीं है इसमें, ठीक है। जी सर। ये जमा वाले हैं। जमा इसमें दो चीजें देखिए, एक तो जमा और दूसरा आखिर में ये अलिफ और उसके बाद हमजा। तो ये अगर दो चीजें नजर आ रही हैं हमें तो हम इसको गैर मुनसरिफ ले लेंगे। गज़बान की बात हम करके आ चुके हैं कि ऐसी सिफत जिसके आखिर में अलिफ और नून आ रहा हो, गज़बान गुस्से वाला, जवान शदीद भूखा, ताबान शदीद थका हुआ, शबान, शबान कहते हैं भरा हुआ, यानी जिसका पेट भरा हुआ है, जो सैर हो गया है खाकर, शबान। और फरहान बहुत ज्यादा खुश, कसलान, कसलान किसको कहते हैं, बहुत ज्यादा सुस्त, बहुत ज्यादा सुस्त, सुस्त को कहते हैं कसलान। इसी तरह सरआन, सरआन कहते हैं जो तेज रफ्तार है। तो ये सारे के सारे सिफात हैं जो गैर मुनसरिफ हैं। और मसारिफ भी मताइम की तरह ही है, फर्क सिर्फ ये है कि मताइम में अलिफ के बाद दो हुरूफ थे, मसारिफ में अलिफ के बाद तीन हुरूफ हैं दोनों जमा, दोनों ही जमा है, लेकिन यहाँ इधर मताइम में जमा के बाद दो हुरूफ थे और इधर जो है वो जमा के बाद अलिफ के बाद जो है वो तीन हुरूफ हैं। तो मसारिफ की तरह के और अल्फाज हैं, मसाबीह, मसारिफ कहते हैं खर्चे, मसाबीह किसको कहते हैं, मसाबीह चराग को, चराग को कहते हैं मसाबीह। महारीब किसको कहेंगे, मेहराब की जमा है, महारीब मेहराब की जमा है। मेहराब वो गुंबदनुमा जो एक शेप है उसको कहें, या इबादत की जगह के लिए मुख्तस की ये जो जगह है कमरे में या घर में या एक अलग से कमरा बना लिया गया उसको मेहराब कहते हैं। और मवाक़ीत जो है ये मीक़ात की जमा है। और मीक़ात किसको कहते हैं, हम हज या उम्रा करने जाते हैं तो एहराम बांधा जाता है जहां से, उसको कहते हैं मीक़ात। तो एक्चुअली मीक़ात का माना होता है मुकर्ररा वक्त, वक्त की एक जो है वो मखसूस निशानी। तो है यहाँ पर जो है वो पैटर्न आ गया मसारिफ का। तो मसारिफ के पैटर्न पर आने वाले भी तमाम अस्मा जो हैं वो गैर मुनसरिफ होंगे। तो इसमें कुछ तो हमारे लिए टेक्निकल चीजें हैं कि मर्दों के नाम है, औरतों के नाम है, और जो है वो कुछ जमा है, अलिफ नून है, तो ये कुछ, और कुछ है खास हमारे पास पैटर्न्स आ गए हैं कि इन पैटर्न्स पर आने वाला कोई भी इसम
वो गैर मुनसरिफ ही समझा जाएगा। तो वो पैटर्न्स कौन कौन से हैं? पैटर्न्स हमारे पास जो आए हैं वो, एक हमारे पास आया पैटर्न अफ़आलू वाला पैटर्न, दूसरा आया फ़ुआलू वाला पैटर्न, तीसरा आया हमारे पास ये मताइम। तो ताइन और मीम को अगर हम ले लें फ़ाइन लाम में बदल लें तो मफ़ाइल, और इसी तरह सुआदाउ, ये भी, इसको भी हम पैटर्न के तौर पर लें तो ये बनेगा फ़ुआलाउ, और एक आखिरी है मसारिफ यानी मफ़ाइलु। ये कुछ पैटर्न्स हैं, और उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं, मिस्र से मुराद हो गया मुल्कों और शहरों के नाम, गज़बान और अफ़ान से मुराद हो गई ऐसे नाम या ऐसी सिफात जिनके आखिर में अलिफ और नून आ रहा हो, और अंबिया के नाम, खवातीन के नाम और मर्दों के ऐसे नाम जिनके आखिर में गोल ता आ रही हो, ये सब के सब गैर मुनसरिफ हैं। अब इस गैर मुनसरिफ के साथ होता क्या है, कुछ तो बात हमने शुरू में देख भी ली, तो मजीद अगर हम उस डिटेल में जाएं तो इस गैर मुनसरिफ के अंदर क्या होता है कि गैर मुनसरिफ में रफा, नसब और जर के कवायद जो है वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। उमूमी तौर पर हमने पढ़ा है कि रफा जब होगी, रफा की हालत में कोई भी इसम आएगा तो वो रफा की हालत में हमें पेश के साथ नजर आएगा, पेश या डबल पेश, जबकि गैर मुनसरिफ हमेशा सिंगल पेश के साथ होगा, इसमें डबल पेश नहीं हो सकती। नसब में सिंगल जबर या डबल जबर हो सकती है, यहां पर सिंगल जबर होगी, डबल जबर नहीं हो सकती गैर मुनसरिफ में। और जर की हालत में सिंगल जेर या डबल जेर हो सकती है, यहां पर जेर ही नहीं होगी, जेर नहीं होगी, सिंगल जबर होगी और डबल जबर नहीं हो सकती। तो गोया क्या होता है कि गैर मुनसरिफ के आखिर में कसरा यानी जेर और तनवीन यानी डबल हरकत नहीं आ सकती। ठीक है, ये रूल है गैर मुनसरिफ का। अब इस गैर मुनसरिफ को आप किसी फाइव के अंदर जितनी आयात हमने पढ़ी हैं उसमें तलाश करें कहां कहां पर ये इस तरीके से इस्तेमाल हुआ है। कुछ इस्तिस्ना आएंगे जिनको हम बाद में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, कि वो जो वो कुछ खास सूरतें ऐसी आ जाती हैं कि जहां पर इसमें कसरा आ जाती है लेकिन तनवीन बहरहाल किसी सूरत में भी नहीं आ सकती। यानी इब्राहीमी किसी न किसी सूरत में तो हमें नजर आ सकता है, लेकिन इब्राहीमुन या इब्राहीमन या इब्राहीमिन ये किसी सूरत में भी हमें नजर नहीं आएगा, एक्सेप्ट एक जो तबका ऐसा है कि जिनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, और वो तबका है किसका? हर जुबान के अंदर शायरों का तबका। वो तबका है कि जो सारे कवानीन को और सारे रूल्स को ब्रेक करते हुए अपनी शायरी के वजन सीधे करते हैं। तो शायरी के अंदर हमें कहीं नजर आ सकता है कि गैर मुनसरिफ इसम के आखिर में तनवीन आ रही हो, अदरवाइज कहीं पर भी गैर मुनसरिफ के आखिर में तनवीन किसी सूरत में भी नहीं आ सकती, लेकिन कसरा जो है वो बाज मखसूस हालात में आ सकता है। जबकि उमूमी हुक्म गैर मुनसरिफ का ये है कि इसके आखिर में ना तो कसरा होनी चाहिए और ना ही तनवीन। तो कसरा जर की अलामत थी, तो इसके फिर जर की हालत जब आएगी तो वो भी जबर ही के साथ दिखाई जाएगी, जैसा कि हमने मिसालों में देख भी लिया इब्राहिमा वगैरह में। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं अगली स्लाइड्स के ऊपर। हम ये गोया हमारा जो है वो पूरा मुकम्मल हो चुका है, पूरा जो ग्रामर हमने पढ़ना था QC5 तक। हम एक क्विकली रिव्यू करते हैं कि हमने कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक हम पहुंचे हैं। हमने QC1 में सेहतमंद अफ़ाल पढ़े थे। जी सिस्टर वलिया, आपका क्वेश्चन है? जी सर, ये जो भी आपने अभी गैर मुनसरिफ की ना आने की सूरतें जो बताई हैं, थोड़ी सी उसमें मुझे कंफ्यूजन होगी लिखने में। जी तो जी बताइए। कहेंगे थोड़ा सा मुझे बताएं। मुझे जो समझ में आया है वो ये कि तनवीन किसी सूरत नहीं आएगी, ख्वाह वो रफा की हो, बिल्कुल नसब की हो या जर की हो। जी, ठीक है, तनवीन कभी और भी नहीं जर आएगी। भी नहीं आएगी, अमूमन जर भी नहीं आती, किसी मतलब नहीं सिंगल जर सॉरी, भी नहीं आती। देखें दो दो चीजें, एक है जर, एक है कसरा। जर और चीज है, हाँ कसरा कसरा, और सॉरी। चीज है। कसरा जी नहीं सर। आएगी जी, कसरा और सर नहीं आएगी। कसरा,
जी कसरा हालत जर नहीं है। नहीं, हालत जर है लेकिन कसरा हमेशा हालत जर नहीं है ना। अच्छा सही हो गया, ठीक हो गया, समझ गई। कुछ कसरा जी, जो जमा की सूरत में हम जैसे उसमें एक ही होते या हैं भी है, या आ है। जाती है कुछ। देखिए ठीक है, एक है हालत और एक है अलामत। तो जर जी जो सर, है वो अलामत, हालत है और कसरा उसकी अलामत है। जर ठीक हो गया सर। इसके ये कसरा भी हो सकता है, ये या भी हो सकता है, और ये अभी हमने पढ़ लिया ये जबर भी हो सकता है। तो ये तीनों हो सकती हैं। तो जर हमेशा ठीक है, जर ही रहेगी, हम ये नहीं कहेंगे कि जर जी। तो एक तो ये है कि इसके आखिर लेकिन में तनवीन नहीं होगी, दूसरा क्या समझी? सर फिर आपकी आवाज गायब हो गई है, सॉरी। मैंने कहा एक तो आपने ये समझ लिया कि गैर मुनसरिफ के आखिर में तनवीन नहीं होगी, और क्या समझी जी हैं आप सर, बताइए। आगे मतलब मजीद आपने क्या इसको मजीद एक्सप्लेन किया था, वो आगे मुझे नहीं समझ में आया था, सिर्फ यही बात पॉइंट समझ में आया था। एक पॉइंट ये है कि लेकिन तनवीन नहीं होगी कभी भी, और कसरा यस भी सर, आम हालात में तो नहीं होगा, लेकिन ये बाज मखसूस ठीक हो गया, हालात में कसरा आ सकती है। ठीक हो गया सर। मखसूस हालात क्या है? जुमले के ऊपर डिपेंड करते हुए, कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, बाज सूरतों में गैर मुनसरिफ के आखिर में कसरा हो सकती है, लेकिन तनवीन बहरहाल कभी भी नहीं होगी। ठीक हो गया, ठीक है, यस सर, बस ये 2 पॉइंट्स हैं। जी बस ये दो ही है। ठीक हो गया सर, यानी आई थॉट आई। बेसिक और पहला जो जनरल रूल है वो तो ये है कि ना तो तनवीन होगी ना ही कसरा। ठीक, यस फिर सर, उसके बाद एक एक्सेप्शनल बात आ गई कि बाज सूरतों में कसरा यानी जेर आ जाती है, लेकिन तनवीन किसी सूरत में भी नहीं आएगी। ठीक है सर, ठीक, यस सर, बस इतनी बात की थी। चलें जी, हम एक देख रहे थे अपना ओवरव्यू कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया। तो हम QC1 से शुरू हुए थे। QC1 में हमने 3 हरूफ वाले सेहतमंद टेबल्स पढ़े, फतहा, नसरा, दरबा, समिआ। इनको हमने एक पोइम की सूरत में याद किया। वो पोइम क्या थी? कुरान खोलोगे, फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दरबा इसलिए सुन लो, समिआ। फिर हम QC2 में आए। QC2 में हमने 3 हरूफ वाले कमजोर अफआल पढ़े। उसको भी हमने जुमलों के अंदर रखकर याद किया। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, बल्कि कहा है ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा, और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, वरना बल्ला। ये हमारा QC2 तक के टेबल से जो ग्रामर हमने पढ़ा। QC3 में हमने मजीद फीही वाले अफाल पढ़े, और उसके लिए भी हमने एक जो है वो जुमलों के अंदर रख के याद किया था QC3 के टेबल्स को। वो जुमले क्या थे? तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है, इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए, और कुरान में तदब्बर कीजिए, और आपस में मिलकर तदारुस कीजिए, ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनकलाब। ये QC3 के टेबल्स थे, और इसमें भी हम टेबल्स ही पढ़ते हैं QC3 तक थ्रू आउट। QC4 में आकर हमने एक जो अहम चीज पढ़ी, वो एक तो अस्मा थे, अस्मा की मुख्तलिफ सूरतें, इसमें सिफत, तफदील और मुबालगा और जमा मुकस्सर, मजहूल वगैरह। और उसके साथ हमने पढ़ना शुरू किया एराब और हालतों को। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया फेले मुदारे के अंदर होने वाली तब्दीलियों से। तो फेले मुदारे के बारे में हमने पढ़ा कि फेले मुदारे की असली और बुनियादी हालत है रफा की हालत, यफालू यफालूना, तफालू अफालू, तफालूना नफालू। लेकिन इस फेले मुदारे से पहले बाजुकात कुछ ऐसे अल्फाज आ जाते हैं जो इसके ऊपर छुरी वाला अमल करते हैं, और जो छुरी का अमल हमारी एक जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अदरवाइज इस सूरत को कहा जाता है कि ये फेले मुदारे कुछ ऐसे अल्फाज हैं, जब वो फेले मुदारे से पहले आए तो वो फेले मुदारे को, वो जो बेसिक और डिफॉल्ट हालत रफा की थी, उसको जज्म में ले जाते हैं। जज्म की हालत यफआलू से यफआल हो जाता है, यफआलूना से यफआलू हो जाता है, तफआलू से तफआल हो जाता है। इसी तरह अफआल, तफआलू, नफआल और हिया तफआल। इस हालत को, यानी जो छुरी वाला अमल हुआ है, इस हालत को कहते हैं जज्म की हालत। ठीक है, वो हरूफ क्या थे? लम, लम्मा, इन, मन, मा, ली, जो चाहिए वाला माना दे रहा हो। इसी तरह फल और वल, ये भी चाहिए का माना दे रहे होते हैं, तो छुरी वाला अमल करते हैं। और कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जो हथौड़े की तरह अमल करते हैं,
کہ پیش کو اتنا مارا کہ وہ پیش سے چپٹا ہو کر زبر بن گیا. ٹھیک ہے, تو اس حالت کو کہتے ہیں کہ یہاں پر فعل مضارع نصب کی حالت میں چلا گیا ہے. یفعلو سے یفعلا زبر آ گئی ہے, یفعلون سے یفعلو, تفعلو سے تفعلو سے تفعلا, افعلو سے افعلا, تفعلو نفعلا اور ہیا تفعلا. اور اسی طرح ایک ہم نے اور صورت پڑھی کہ فعل مضارع کے اندر شدید تاکید پیدا کرنے کے لیے شروع میں لام ایڈ کر دیا جاتا ہے, آخر میں نون مشدد کا استعمال کیا جاتا ہے, اور معنی کے اندر ڈبل ٹرپل تاکید آ جاتی ہے. تو لَيَفْعَلَنَّ کا ترجمہ کیا کیا تھا ہم نے, وہ ضرور بالضرور کرے گا, وہ ضرور بالضرور کرے گا. اس میں دو کام ہوتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اس کے معنی کے اندر زیادتی اور تاکید آتی ہے, اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ فعل مضارع کے اندر عمومی معنی کیا ہے کہ وہ پریزنٹ کی بھی بات کر سکتا ہے, فیوچر کی بھی بات کر سکتا ہے, لیکن جب یہ لام اور نون ایڈ ہو جائے تو پھر یہ صرف فیوچر کی بات کرتا ہے. لَيَفْعَلَنَّ کرے گا, لَيَفْعَلَنَّ, ٹھیک ہے, لَيَفْعَلُنَّ وہ سب کریں گے ضرور بالضرور, لَتَفْعَلَنَّ آپ ضرور بالضرور کریں گے, لَأَفْعَلَنَّ میں ضرور بالضرور کروں گا, لَتَفْعَلُنَّ آپ سب ضرور بالضرور کریں گے, لَنَفْعَلَنَّ ہم سب ضرور بالضرور کریں گے, اور ہِیَ لَتَفْعَلَنَّ. ٹھیک ہے جی. اور پھر ہم نے جو ہے وہ اس کے اندر سیکھے تھے مؤنث, کسی فارم میں مؤنث کے صیغے پڑھے تھے, ہیا, ہننا, انتی, انا, انتنا, نحنو, اور افعال کے بھی پڑھے تھے, فعلت, فعلنا, فعلتی, فعلتو, فعلتن, فعلنا. تثنیہ کے صیغے ہم نے پڑھے, فعلا, فعلا, اور مجہول پڑھا, فعلا سے فعلا. یہ سارے ہم کسی فارم میں پڑھ کر آ چکے. اور پھر ہم کسی فور ہی میں ہم نے جمع مکسر کو پڑھا کہ جمع ایک ہوتی ہے جمع سالم, جو مذکر بھی ہو سکتی ہے اور مؤنث. مذکر ہوگی تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر, واحد کے آخر میں واو نون یا نون کا اضافہ ہو جائے تو جمع سالم بن جاتی ہے مذکر کی. اور مؤنث اگر ہو تو مؤنث کے آخر کی گول تا کو ہٹا کر الف اور لمبی والی تا لگا دی جاتی ہے, جیسے مسلمہ سے مسلمات, مؤمنہ سے مؤمنات وغیرہ, یہ جمع سالم ہے. اور جمع مکسر, اس کی وجہ بتائی گئی تھی کہ جمع مکسر کو مکسر اسی لیے کہتے ہیں کہ جمع کے قاعدے کو توڑ دیا ہے, جمع کے قاعدے کو توڑ کر یہ جمع بنائی گئی ہے. ایک وجہ, ایک اس کی جو ہے وہ وجہ بتائی گئی ہے کہ اس کو جمع مکسر ٹوٹی ہوئی جمع کیوں کہتے ہیں. دوسری وجہ اس کو یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اس نے چونکہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں واحد کے اندر جو ہے وہ واحد کو توڑ دیا ہے. دیکھیں مسلمون میں مسلم جو سنگولر تھا وہ پورا موجود تھا, مسلمینہ میں مسلم پورا واحد سالم موجود تھا, جبکہ بیتن کی جمع بنی بیوتن, تو بیت کے درمیان میں کچھ الفاظ ایڈ کر کے واحد کی شکل کو توڑ دیا ہے, اس لیے اس کو جمع مکسر بھی کہتے ہیں. تو جمع مکسر اسم الفاعل کے ساتھ, جمع مکسر ٹوٹی ہوئی جمع اسم مفعول کے ساتھ, دونوں طریقے سے اس کو بولا جاتا ہے. پھر ہم نے اسم مکان پڑھا کہ اسم مکان تین طرح کے ہو سکتے ہیں, یا تو مفعول کا وزن ہوگا, یا مفعول ہوگا, یا مفعلۃ ہوگا. میں گھر کے مخرج سے نکلتا ہوں, پھر مسجد جاتا ہوں, اور پھر مدرسہ کو جاتا ہوں. ان کی جمع کا ایک ہی وزن تھا, مخارج, مساجد اور مدارس وغیرہ. ہم نے صفت پڑھا فعیل کے وزن پر یا فعلان کے وزن پر. اسی طرح تفضیل کے صیغے ہم نے پڑھے افعالو کے وزن پر, ارحمو, اکرمو, ارشدو وغیرہ. اور مبالغہ کے صیغے ہم نے پڑھے فعال, غفار, تواب, علام. فعیل اگر فعل متعدی سے ہو, لازم اور متعدی کا فرق ہم نے وہاں جانا کہ اگر فعل ایسا ہو کہ جس کو سمجھنے کے لیے آبجیکٹ اور مفعول کی ضرورت پڑے تو اس کو فعل کو کہتے ہیں فعل متعدی, اور اگر فعل ایسا ہو کہ جہاں صرف کام کرنے والے سے بات سمجھ میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں فعل لازم. تو اگر فعیل کا وزن فعل متعدی سے بنتا ہوا نظر آئے تو پھر وہ اسم صفت نہیں ہوگا, یا صفت مشبہ اس کو نہیں کہیں گے, پھر وہ اس میں مبالغہ کہلائے گا. اور فعول کا وزن اسم مبالغہ ہے, غفور, شکور وغیرہ. فعول اور فعول بھی اسم مبالغہ کا وزن. تو یہ پورا ہمارا الحمدللہ ہم نے کوئکلی ریوائز بھی کر لیا کہ ہم نے گرامر کیا کیا پڑھی ہے, اور اس کے ساتھ ہمارا QC5 جو ہے وہ اسباق اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکے ہیں. میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں, ہم سب اللہ کی ذات سے امید اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے
اس پڑھنے کے اندر خیر و برکت عطا فرما، اور جو چیزیں ہمیں سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے اس کے لیے ہمارے لیے آسانی فرما کہ ہم اس کو جلدی سے اور آسانی سے ابزارب کر سکیں اور اچھے طریقے سے ہم اس کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے جی. لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ بریک جو ہے وہ ہم سکپ کر دیتے ہیں، ہم کنٹینیو رکھیں. تو کیا سب لوگ اس پر اگری ہیں کہ ہم کنٹینیو رکھیں یا جی بریک سر کرنی؟ جی سر جی سر کنٹینیو کریں، بعد میں پڑھ لیں گے دماغ سے. چلیں کنٹینیو کرتے ہیں، دوسرا لیسن سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم جی. تو دوسرا لیسن اور آخری لیسن ہے آج کا، اور اس کورس کا بھی آخری لیسن ہے. یہ ہے صفحہ نمبر 20 کا اشارہ ڈی. اس کے اندر ہم پڑھیں گے آیات نمبر 140 کو مکمل کریں گے اور 141 پڑھیں گے. ہم آ جاتے ہیں کوئکلی اشاروں کے اوپر. تو اس 20ویں صفحے کے اشارات تھے: ہو جاؤ یہود و نصارا اگر وہ ایمان لائیں تم جیسا تو، اللہ کے بارے میں جھگڑا بڑا ظالم جو شہادت چھپائے. ہو جاؤ یہود و نصارا اگر وہ ایمان لائیں تم جیسا تو، اللہ کے بارے میں جھگڑا بڑا ظالم جو شہادت چھپائے. تو یہ اس سبق کا اشارہ ہے، بڑا ظالم جو شہادت چھپائے. تو گزشتہ آیتوں میں اللہ نے اہل کتاب سے خطاب کرتے ہوئے انہیں حق کی طرف لوٹ آنے کی دعوت دی تھی. یہاں اسی خطاب کا اگلا حصہ بیان کیا جا رہا ہے. اور نئے الفاظ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کوئی نیا لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ لوگوں میں سے کسی دو لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لفظ بلفظ ترجمہ کر کے بتا دیں. تلاوت سننے مجھ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. تو دو لوگ چاہیے جی، ہاتھ کھڑا کر لیں. دو لوگ، ایک میل سائڈ سے آ جائیں، ایک فیمیل سائڈ سے. یہ دو آیتیں ہیں 140 اور 141، دونوں کی ٹرانسلیشن چاہیے، لفظ بلفظ ترجمہ. جی. ایک سسٹر نسرین کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے، سسٹر ممتاز بھی آ گئی ہیں. تو دو خواتین ہیں، اب دو میں سے آپس میں طے کر لیں کہ کون جو ہے وہ کریں گی اور کون. ویسے سسٹر نسرین نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا تھا، تو سسٹر نسرین کو موقع دے دیتے ہیں. سسٹر ممتاز آپ کو آگے چل کر کسی اور چیز میں موقع دیتے ہیں. تو جی سسٹر نسرین. جزاک اللہ خیرن کثیرہ سر. ومن و اور من کون، ازلم بڑا ظالم ہے، ممن من پلس من ہے. بڑا نہیں، سوری بڑا نہیں. لفظی ترجمہ ہم وہ کریں جو ہم نے QC4 کے اندر الفاظ پڑھے ہیں. تو ازلمو کا QC4 میں ہم نے جو پڑھا اس کا کیا معنی ہے؟ زیادہ ظالم. زیادہ ظالم، اس سے زیادہ. زیادہ ظالم. جی ازلم جی. زیادہ ظالم ہے، ممن من پلس من ہے، من اس سے، من جس نے کاتما چھپائی، شہادتن گواہی یا شہادت، اندہ پاس قریب یا نزدیک، ہو اس کے، من سے، اللہ کی طرف سے، و اور ما نہیں، اللہ بھی غافلین بے خبر یا غافل، اما ان پلس ما ہے، ان اس سے، ما جو تعملون تم عمل کرتے ہو. جزاکم آگے اللہ. پڑھوں سر؟ نہیں بس جزاکم اللہ. آگے نیئر صاحب آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا تو آپ آگے چلیں گے سر. جی سر. سر تل کا مطلب ہے سر یہ یا وہ دونوں. وہ ٹھیک ہے. امتن امت ہے، قد تحقیق، خلط قد خلط جو گزر گئی، جو گزر چکی. سر لہا ان کے لیے ہے، ما کسبت جو انہوں نے کمایا، وَلَهُمْ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، ما کسب تم جو تم نے کمایا.
ولا اور نہیں تسألون سوال کیے جاؤ گے تم اما اس کا اس کے بارے میں اس کے بارے میں جو کانو جو وہ کرتے تھے یا ملون عمل نہیں، جو وہ عمل کیا اما کرتے تھے اس کے بارے میں جو کانو جو کانو وہ تھے یا ملون عمل کرتے عمل کرتے. وہ سب جو جزاکم عمل اللہ. کرتے تو الحمدللہ الحمدللہ. آئی ہوپ اور یہی جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ سبھی کو اس انداز سے اگر آیات دے دی جائیں تو لفظ بہ لفظ ترجمہ کرنا کسی کے لیے مشکل نہیں، جو پڑھے ہوئے الفاظ ہیں ان کا خاص طور پر. ٹھیک ہے جی، یہ کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن تو نہیں ہے نا، ویلڈ ہے، فیئر ہے. جی سر بالکل جی سر، الحمدللہ. 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 انشاءاللہ. تو یہ لفظ بہ لفظ ترجمہ بھی آ گیا ہمارے سامنے. اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے شہادت گواہی چھپائی جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وم اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر یا غافل عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. تو شہادت یہاں یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم حق کو چھپا رہے ہو میاں. تمہارے پاس تو تورات اور انجیل موجود ہے، اس میں خود کو تم اس کو چیک کر لو کہ وہاں پر ایک آخری نبی کے بارے میں علامات، نشانیاں اور سارے کے ساری پیشن گوئیاں موجود ہیں. ان ساری پیشن گوئیوں اور نشانیوں کے مطابق تم یہ جان چکے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق اور سچے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود تم اس بات کو چھپا رہے ہو. اور اس چھپانے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تم سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے شہادت اور گواہی موجود ہے لیکن تم اس کو چھپا رہے. یہ اللہ کی جانب سے بہت ہی سخت انداز میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. یعنی نہ صرف یہ کہ تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے بلکہ وہ تمہاری نیتوں سے بھی اچھی طرح واقف ہے. تمہیں اپنی غلط حرکتوں کا انجام بھگتنا پڑے گا. تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمارے پاس بھی شہادت اللہ کی طرف سے آ چکی ہے. قرآن کی صورت میں ہمارے پاس اللہ کے احکام موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں. اس کے باوجود اگر ہم اپنے زندگی کے طرز عمل کے اندر بدلاؤ لانے کی بجائے ایک جو ہے وہ وقت کے بہاؤ کے ساتھ بہتے چلے جائیں کہ آج کل زمانے کے یہی جو ہے وہ ریکوائرمنٹس ہیں، جی آج کل کیا کریں، آج کل یہی ٹرینڈ چل رہا ہے تو ٹرینڈز کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر جھنجھوڑا ہے تھوڑا سا کہ اللہ کو غافل نہ سمجھو جو تم کر رہے ہو. ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، اپنے آپ کے اعمال کا اس نے جواب دینا ہے. تو اس جواب دہی کا خیال دل میں اگر ہو کسی کے دل میں تو وہ اللہ کے احکام کو پورا کرنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو یہ فہم اور یہ احساس اور یہ ادراک میں جو ہے وہ حاصل ہو جائے کہ ہم نے کل کو اپنے عمل کے ہر عمل کا حساب جا کر اللہ کے سامنے دینا ہے. ہم زبانی طور پر بات بھی کرتے ہیں، دل کے اندر ہم ایمان اور یقین بھی رکھتے ہیں اس چیز کا، لیکن ہمارے ظاہر ہے جو ایک قلبی یقین ہے اس انداز کا جو ہمارے عمل کے اندر افیکٹ ڈالے، اس میں ظاہر کمزوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم بعض اوقات اپنی یا بعض اوقات اپنی فیملی کی یا معاشرے کی خواہشات کی وجہ سے اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ایمان میں اتنی مضبوطی اور قوت عطا فرما کہ ہم کبھی بھی کسی بھی موقع پر کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف دل میں نہ رکھیں اور صرف اللہ کے احکام کو پورا کرنے والے. آمین. آئیے آیت کو پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے گواہی چھپائی جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو. الحمدللہ. دوسری آیت یہ پہلے گزر چکی ہے، پوری آیت من عن گزری ہے، دوبارہ یہاں پر یہ پوری آیت ذکر کی گئی ہے. تلک امت قد خلت، یہ ایک امت تھی جو تحقیق گزر چکی ہے، اس کے لیے ہے، یعنی اس امت کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے وہ جو تم نے کمایا.
اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے. تو قیامت کے دن کسی سے بھی یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا نے کیا کام کیا یا اپنے باپ دادا کے فضائل اور مناقب بیان کرو. یہود و نصارہ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے حالات اور واقعات بتاؤ انہوں نے کیا 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 تھا. جب ان کے کاموں کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جانا تو اس بات کو بھول جاؤ کہ ان کی نیکیوں کا کوئی فائدہ پہنچ سکے گا. ٹھیک ہے جی. یہ مسکنسپشن آج کل ہمارے دور میں بھی ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں. ہم لوگ بھی اس جو ہے وہ مسکنسپشن کے ساتھ جو ہے وہ ایک خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم کسی شخصیت کے ساتھ ہمارا نسبی تعلق ہے یا کسی شخصیت کے ساتھ ہمارا روحانی تعلق ہے تو اس وجہ سے ہم بچ جائیں گے. ایسا نہیں ہے. ہر انسان نے اپنے عملوں کا جواب دینا ہے اور اپنے اعمال کی بنیاد پر اس کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. تو اس لیے صرف نیک کاموں کا اجر و ثواب ملے گا یا تو برے کاموں پر سزا ملے گی. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری حسنات کو بہترین بنا کر اس کو قبول فرما اور اپنی شان کے مطابق ہمیں بھرپور اجر نصیب فرما اور ہماری جو بھی کمیاں کوتاہیاں اور غلطیاں ہیں اور ہمارے جو جرائم ہیں ان جرائم پر ہم سب کو معاف فرما اور ہمیں آئندہ ان جرائم اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور اگر کوئی ہمارے ذمے میں رہ جائے تو اللہ ان گناہوں پر ہماری پکڑ اور مواخذہ نہ فرما. آمین. اس آیت کو اللہ نے دوبارہ ذکر فرمایا ہے اسی بات پر زور دینے کے لیے کہ نسب کا اعلیٰ ہونا کسی بھی انسان کو اللہ کے پاس اجر و ثواب نہیں دلا سکتا. ہر کوئی اپنے کاموں کا ذمہ دار ہے. شیطان کے دھوکے میں تو ہرگز نہیں آنا چاہیے کہ جو کسی کو اس کے متقی اور پارسا خاندان یا نسب کا دھوکہ دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بات ہم پہلے تفصیل سے اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں آپس میں کہ کسی خاندان کے ساتھ تعلق یا کسی شخصیت کے ساتھ تعلق آخرت میں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا. یہ حدیث بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں, یہاں دوبارہ ذکر کی گئی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث کے آخر میں فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, جس کا عمل اسے پیچھے کر دے تو اس کا خاندان اور نسب اسے آگے نہیں بھیج سکتا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسری ایک حدیث بڑی تفصیل سے پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلا کر سب کو کہا کہ میری تمہارے ساتھ جو رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر تم ایمان اور عمل صالح پر نہیں ہو. اگر تم ایمان اور عمل صالح پر ہو تب تو تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, لیکن اگر ایمان اور عمل صالح نہیں ہے صرف فقط میرا رشتہ دار ہونا تمہیں کسی بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ جب اس وقت کے اپنے خاندان کے لوگوں کو کہا ہے, ایون اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی یہی بات کہی ہے, تو آج کل کے دور کا کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اس لیے بچ جاؤں گا, اور یا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور خاندان میں سے ہوں اس لیے بچ جاؤں گا. نسب اور خاندان کا اعلیٰ ہونا یقیناً فضل اور شرافت کی بات ہے, لیکن آخرت کے اندر جو اپنے اعمال کا ہے ان اعمال کے مطابق ہی اجر اور ثواب یا جزا اور سزا کا معاملہ کیا جانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بھی عطا فرمائے اور ہمیں درست عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تلک امت قد خلت, یہ ایک امت تھی تحقیق گزر گئی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا. ولا تسألون عما كانوا يعملون, اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے. الحمدللہ. اسباق کو پھر سے دیکھ لیں. حق کو چھپانا بہت ہی بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ ہماری باتوں اور ہمارے کاموں سے غافل نہیں ہے. ہر انسان کو اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا, اور کسی کے اعمال اچھے نہ ہوں تو اس کا اعلیٰ نسل اور خاندان سے ہونا اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا. ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بہتر انداز میں قرآن کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ایک پارہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے. اس کے اندر ہم نے بہت ساری آیات پڑھی, بہت ساری احادیث دیکھی, بہت سے اسباق اور باتیں ہمیں سمجھنے کو ملی. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ تم تک ایک بات بھی اگر پہنچ جائے تو اس کو آگے ضرور پہنچاؤ. اگر تمہیں موقع ملے تو ہمیں جہاں کہیں ممکن ہو اور موقع ملے ہم اس بات کو ضرور آگے دوسروں تک پہنچائیں اور پھیلائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
प्लान बनाए कि अल्लाह ने कुरान में मुख्तलिफ ग्रोहों के सामने इस्लाम को पेश करने के जो तरीके इस्तेमाल किए हैं उनको अच्छे तरीके से समझकर सीख कर फिर अपनी जिंदगी के अंदर उसको अप्लाई करेंगे कि कहीं पर भी मौका मिलता है डिबेट का कि इस्लाम के हवाले से कहीं डिबेट है तो उसको कैसे जो है वो मैंने टैकल करना है और किस अंदाज से दूसरों तक इस्लाम का सही पैगाम पहुंचाना है। अल्लाह ताला हम सब के अंदर ये फहम और फिरासत नसीब फरमाए। अस्मा देख रहे हैं यहाँ पर पिछली आयत में आया था अंतुम अअलमु और इसमें आया है अज़लमु, तो ये अज़लमु भी जालिम से है। अज़लमु जालिम का माना जुल्म करने वाला, अज़लम का माना ज्यादा जुल्म करने वाला, इसमें तफदील है। और शहादा ये वाहिद है और इसकी जमा आती है शहादात, गवाही को कहते हैं। उम्मत पहले गुजर चुका है, वाहिद है और इसकी जमा आएगी उममुन। अफ़आल में देखें तो कतमा नसरा के पैटर्न पर पहले भी आ चुका है, कतमा, यक्तुमु, उक्तुम, कातिमुन, मक्तूमुन और कितमानुन, छुपाना। ठीक है जी। और शहादतन ये मस्दर भी है, तो समिआ से टेबल बनेगा इसका, शहीदा, यशहदु, इशहद, शाहिदुन, मशहूदुन और शहादतुन, गवाही देना। शहीदा उसने गवाही दी। गाफिल इस्मुल फाइल है गाफिल, और ये गफला यगफुलु नसरा के पैटर्न से आता है। गफला यगफुलु, उगफुल, गाफिलुन, मगफूलुन और गफलतुन बेखबर होना। मगफूल के साथ अन आएगा, मगफूलुन अनहु, जैसे यहाँ पर भी गाफिल के साथ अम्मा, अन प्लस मा आया है, तब ये इस्तेमाल होगा इस्म मफूल के माना में। अदरवाइज मगफूलुन अकेला नहीं होगा, मगफूलुन अन्हु वगैरह इस अंदाज से इस्तेमाल होता है। तामलूना अमिला किसी वन का टेबल, अमिला यामलु समिआ के पैटर्न से। और कसबा ये दरबा के पैटर्न से आ रहा है, कसबा, यक्सिबु, इक्सिब, कासिबुन, मकसूबुन और कसबुन, कमाना। कसबा उसने कमाया, तो कासिब कमाने वाला। एक हदीस आपने अक्सर कहीं सुनी होगी कि अल कासिबु हबीबुल्लाह, कमा कर अपना जो है वो रोजी रोटी कमाने वाला वो अल्लाह का बड़ा ही महबूब होता है, पसंदीदा होता है। कमजोर अफाल में खलत आया, खला यखलू, दआ यदऊ की तरह, खाली होना, गुजरना, खला वो गुजर गया। तुसअलूना ये कमजोर नहीं है, हमजा वाला फेल है। सअला यसअलु सल, साइलुन, मसऊलुन, सुआलुन। और सल जो फेल अमर है ये बाज़ औक़ात इस अल भी इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर रूल ये है कि अगर बात ही यहां से स्टार्ट करनी हो तो फिर ये सल होगा। जैसे आया सल बनी इसराइला, सल बनी इसराइला। और इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर आता है कि किसी ने मजमे के सामने खड़े होकर कहा सलूनी अम्मा शिअ्तुम, तुम मुझसे पूछो जो कुछ तुम चाहते हो, यानी जिस चीज के बारे में पूछना चाहते हो तुम मुझसे पूछो, तो वो सलू जमा वाला इस्तेमाल किया। लेकिन अगर जुमले के दरमियान में कहीं आ रहा हो या इससे पहले कोई हर्फ हो या लफ्ज हो तो फिर ये इस अल इस्तेमाल होगा। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून कुरान में इस्तेमाल हुआ। फइस्अलू, तो ये दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। मजीद फी में से यहाँ पर कोई भी लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जोड़ियां हम इसकी आयात चूंकि पहले भी गुजर ही चुकी हैं तो हम इसकी जोड़ियां देख ही चुके हैं। मिनल्लाही जार मजरूर की जोड़ी है, मिम्मन को भी हम जार मजरूर की जोड़ी कहेंगे, जैसे जमीर के साथ आ सकती है ऐसे ही ये मन, मा वगैरह के साथ भी आ जाती है जार मजरूर की जोड़ी। बिगाफिलिन ये भी जार मजरूर की जोड़ी है, अम्मा इसको भी जार मजरूर की जोड़ी समझा जाएगा। और लहा जमीर के साथ आई, लकुम जार मजरूर की जोड़ी, और फिर ये अम्मा इस्तेमाल हुए यहाँ। ठीक है जी। और उसके अलावा शहादतन ये नस्ब की हालत में हमें नजर आ रहा है, तो अगर मैं पूछूं ये शहादतन नस्ब की हालत में क्यों है तो बता सकते हैं क्यों नस्ब की हालत में आ रहा है? मफूल है सर, मफूल है। कतमा फेल है, छुपाया, और किसको छुपाया तो शहादतन को छुपाया। ठीक है। और तिलका उम्मतुन ये सिर्फ इशारे वाली जोड़ी बनेगी तिलका उम्मतुन या नहीं? नहीं सर, नहीं सर, क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि अगला सर इसम अलिफ लाम नहीं मार्फा लगा है। हुआ,
الف لام نہیں ہے نہیں امت ال امت کے ال ساتھ الف لام نہیں ہے. الف الف لام لام کے بغیر اگر ہوگا تو وہ اشارے کی جوڑی نہیں بنے. نہیں. تو سر ٹھیک یہ ہے جی. خود ایک پورا جملہ اسمیہ بن جائے گا نا؟ جی یہ پورا جملہ اسمیہ بن جائے گا. تل کا جو اس میں اشارہ ہے یہ مبتدا بن جائے گا اور اور امتن جو ہے امتن اس کی خبر. خبر بن جائے گا. ٹھیک ہے رائٹ. چیلنج. اس کے ساتھ کوئی سوال کسی کے ذہن میں کوئی بات پوچھنے والی؟ جی سسٹر بشرا. السلام علیکم سر. سر یہ میرا وعلیکم. سوال تھا کہ اگر یہ جو جتنا یہ شہادت ہے تو جو ہم جی اذان میں ہوتے ہیں اشہد اللہ الہ، تو اس میں جو اشہد آئے گا وہ بھی اس کا اسم تبدیل ہوگا؟ نہیں نہیں وہ اسم تفضیل میں نہیں ہے نا. گواہی وہ دیتا اس کا ترجمہ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اشہدو کا کیا ترجمہ پڑھا ہے؟ میں میں گواہی گواہی دیتا ہوں. میں گواہی دیتی میں گواہی دیتا ہوں. تو میں گواہی دیتا ہوں یہ ادھر آتا ہے نا. یشہدو یشہدونا تشہدو اشہدو. اشہد. یہ پوائنٹ آپ نے اچھا پکڑا ہے کہ اشہدو وہ والا اور یہ اشہدو یا اس طرح سے جو اعلم ہاں پچھلی آیت میں آیا تھا نا انتم عالم. اعلم باللہ. تو اعلم ہم نے یہ بھی پڑھا تھا میں جانتا ہوں اور جی اعلم کا سر. ترجمہ ہم کہہ رہے ہیں زیادہ جاننے والا. تو یہ ہاں دونوں جگہ پر استعمال ہوتے ہیں. جی سر ٹھیک ہے. لفظ ایک ہی طرح کا ہے لیکن دونوں میں استعمال اور یوزیج میں فرق ہے. اعلم کہیں پر جو ہے وہ آتا ہے میں زیادہ جانتا ہوں اور کبھی آتا ہے زیادہ جاننے والا اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو کچھ الفاظ میں یہ کنفیوژن آ جاتی ہے تو وہ ہمیں کانٹیکسٹ سے پتہ چل جائے گا کہ یہ میں جاننے والا ہوں کا معنی کریں گے یا زیادہ جاننے والا کا معنی کریں گے. زیادہ جملہ. جزاک ٹھیک ہے. اللہ. اب انتم عالموں میں انتم کو کہا جا رہا ہے نا کہ تم زیادہ جاننے والے ہو. تو انتم ترجمہ یہ تو نہیں کر سکتے نا کیا تم سب میں زیادہ جانتا ہوں یا اللہ. تو ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے. آتی کوئی سینسیبل بات نہیں بنتی. تو اس لیے عالم یہاں پر زیادہ جاننے والے کا ترجمہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. چلیے جی آخری حصہ ہے گرامر اور اس حصے میں ہم نے جسٹ ریویژن کرنی ہے. ریویژن یوں کرنی ہے کہ ہم نے گرامر کیا پڑھی ہے اور جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں ہم رفع نصب جر کو کیسے سمجھ سکتے ہیں اور کیسے دیکھ سکتے ہیں. تو ہم ابتدا سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے کسی 5 کی جو گرامر پڑھی ہے اس کے اندر ہم نے پڑھا ہے علم الصرف. علم الصرف کس کو کہتے ہیں؟ مادے کے حروف سے الفاظ بنانا. جیسے فا عین لام مادہ تھا اس سے ہم نے مختلف الفاظ بنا لیے. فاعل مفعول فعلتم یفعلون افعل فعال فعل یہ سارے سب کے اندر ایک ہی مادہ مختلف شکلوں میں آ رہا ہے. تو ایک ہی مادے کو مختلف صورتوں میں ڈھال کر بمعنی الفاظ بنانا اس کو کہتے ہیں علم الصرف. اور دوسرے لفظوں میں اگر کہیں تو جتنے بھی ٹیبلز ہم نے پڑھے ہیں وہ سارے کے سارا علم الصرف تھا. اور نحو ہم کہتے ہیں مختلف الفاظ کو ایک ترتیب میں رکھ کر جملہ بنانا. جیسے البیت اور کبیر 2 الفاظ ہمارے پاس تھے. ہم نے ایک خاص انداز سے اس 2 الفاظ کو اکٹھا کیا اور ایک لفظ جملہ بن گیا البیت کبیر. اور اس سے ہمیں ایک کمپلیٹ سینس ملتی ہے کہ ایک گھر کے بارے میں ایک پوری بات بتائی جا رہی ہے کہ گھر بڑا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک جملہ اس میں آ جاتا ہے. اور نحو کے اندر ہم جوڑیاں بھی بناتے ہیں. جار مجرور کی جوڑی صفت اشارہ اور تعلق کی جوڑیاں ہم نے پڑھی اور پھر ان جوڑیوں کے ساتھ کچھ الفاظ کو ملا لیا جاتا ہے اور وہ ایک پورا جملہ بن جاتا ہے. نحو کہتے ہیں کنارے کو. نحو اصل عربی زبان میں نحو کے مختلف معنی کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک معنی ہے کنارہ. تو لفظ کا جو آخری کنارہ ہے کوئی بھی لفظ اس کا آخری کنارہ ہے اس کنارے پر تبدیلیاں نظر آتی ہیں ہمیں. کبھی زبر کبھی زیر کبھی پیش کبھی ڈبل حرکت کبھی سنگل حرکت کبھی واو نون کبھی یا نون. تو یہ جو تبدیلیاں کنارے پر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ ان تبدیلیوں کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ ہر لفظ جملے میں یا تو فاعل بن رہا ہوتا ہے یا مفعول بن رہا ہوتا ہے یا انا کا اسم ہوگا کانا کی خبر ہوگی یا واٹس ایور. اس طریقے سے مختلف اس کی حالتیں ہوتی ہیں. تو اس حالت اور محل کی مناسبت سے اس کے آخر میں کوئی نہ کوئی تبدیلی نظر آتی ہے ہمیں. ان تبدیلیوں کو بھی ہم جو سیکھتے ہیں یعنی کسی فور میں ہم نے فعل کے آخر کی تبدیلیاں پڑھی یا فعلو سے یا فعلا اور یا فعل اور کسی 5 میں ہم نے اسم کی تبدیلیاں پڑھی. یہ سارا کا سارا علم النحو تھا. ٹھیک ہے جی. ہم نے پڑھا رفع نصب اور جر کی حالتیں اسم کے اندر ہوتی ہیں رفع نصب اور جر. مسلمون رفع کی حالت ہے اور اگر جمع ہو تو مسلمون.
मुस्लिमन नस्ब की हालत है, जमा हो तो मुस्लिमीना, मुस्लिमिन जर की हालत है, और अगर जमा होगा तो ये भी मुस्लिमीना होगा। हमने बात की थी कि मुस्लिमीना दोनों सूरतों में हमें नजर आ रहा है, तो हम कैसे इस चीज को जो है वो तय करेंगे कि ये मुस्लिमीना नस्ब वाला है या मुस्लिमीना जर वाला। हम उससे पहले देखेंगे कि या तो वो ताल्लुक की जोड़ी का दूसरा इसम हो या उससे पहले हर्फ जर हो, तब तो वो जर की हालत होगी। अगर ये दोनों सूरतें नहीं है तो फिर वो मोस्ट प्रोबेबली नस्ब ही की हालत होगी। ठीक है। मुअन्नस के अंदर अगर हम देखें तो मुअन्नस में मुस्लिमतुन रफा की हालत, जमा हो तो मुस्लिमातुन, नस्ब की हालत मुस्लिमतन और जमा हो तो मुस्लिमातिन, या मुस्लिमातन जबर के साथ नहीं होता, और जर की हालत हो तो मुस्लिमतिन और जमा हो तो मुस्लिमातिन। फिर उसके बाद हमने पढ़े अस्माए खमसा। अस्माए खमसा जो हमने पिछले सेशन में पढ़े थे, अबू, अबा, अबी, इनके साथ चार और कौन से थे, अबू, अखू, हमू और फू और जू, इन पांच के बारे में हमने पढ़ा था। जब ये ताल्लुक की जोड़ी का पहला इसम बनकर आ रहे हों तब इनका एराब इस तरह से, इनकी हालत यूं होती है कि ये रफा में वाव के साथ नजर आते हैं अबू बकरिन, नस्ब की हालत में ये अलिफ के साथ नजर आते हैं जैसे अबा बकरिन, और जर की हालत में या के साथ नजर आते हैं जैसे अबी बकरिन। गैर मुनसरिफ हमने आज पढ़ा कि रफा की हालत पेश के साथ नजर आएगी इब्राहिमू, नसब और जर दोनों में हमें जबर ही नजर आएगी, जेर नहीं आती, इब्राहिमा इब्राहिमा। लेकिन जेर के बारे में मैंने एक एक्सेप्शनल बात बता दी कि बाज सूरतें ऐसी आएंगी कि जहां पर जेर आ सकती है लेकिन तनवीन गैर मुनसरिफ के आखिर में कभी भी नहीं आएगी। उसके अलावा हमने दो चीजें और पढ़ी हैं, मबनी और छुपा हुआ। मबनी यानी हमने पढ़ा था हाजा, जालिका, तिलका, हुआ, इनके आखिर में तब्दीली हमें होती हुई नजर नहीं आती। हाजा रफा की हालत में भी हाजा है, नसब में भी हाजा, जर में भी हाजा, जाहिरी सूरत एक ही नजर आ रही है, लेकिन जुमले के अंदर जब ये इस्तेमाल होता है तो इसकी हालत बदल सकती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हाजा रजुलन में हाजा रफा की हालत में है, रअयतु हाजर रजुला में हाजा नसब की हालत में है, समिअतु मिन हाजर रजुली में हाजा हर्फ जर के बाद आने की वजह से जर की हालत में आ गया है। लेकिन रफा, नसब और जर की हालतें बदलने के बावजूद इसके अंदर जाहिरी तौर पर हमें कोई भी तब्दीली होती हुई नजर नहीं आती। ऐसे अस्मा को कहते हैं मबनी अस्मा। मबनीयुन, बना यबनी, हदा यहदी की तरह अगर हम टेबल बनाएं तो बना यबनी इबनी, बानिन मबनीयुन, महदीयुन की तरह। तो मबनीयुन बनाया गया, ठीक है, बुनियाद बना जो है उसने बुनियाद रखी, तो बानिन बुनियाद रखने वाला, मबनीयुन जिसको बुनियाद पर रखा जाए या जिसकी बुनियाद रखी जाए। माना क्या हुआ कि हादा अपनी बुनियाद पर कायम है मजबूती से, ये हिल नहीं रहा है, इसके आखिर में जबर जेर नहीं बदल रहे। ठीक है। तो इस तरह के कुछ और अस्मा भी हैं, जैसे जितने भी प्रोनाउंस हमने पढ़े हैं, हाज, हुआ, हुम, अंता, अना, ये सब के सब मबनी है, इनमें कोई तब्दीली नजर नहीं आती। दो चीजें समझने की हैं, हालत बदल सकती है, यानी रफा, नसब और जर तो बदल सकते हैं, लेकिन जाहिरी तौर पर जबर, जेर और पेश की तब्दीली नजर नहीं आई। ठीक है। इसको आखिर में थोड़ी सी बात करते हैं कि ये रफा, नसब, जर और दम्मा, फतहा, कसरा, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, और छुपा हुआ से मुराद क्या है। कुछ अस्मा अपनी बनावट के एतबार से ऐसी शेप रखते हैं कि उनके आखिर में अगर हम तब्दीली करें भी तो वो तब्दीली होती हुई हमें नजर नहीं आएगी। जैसे मूसा, खड़ी जबर के साथ आखिर में अलिफ की आवाज आ रही है, तो ये भी रफा, नस्ब और जर तीनों हालतों में मूसा ही रहेगा। मूसायु, मूसाया, मूसई नहीं होगा, बल्कि मूसा, मूसा, मूसा होगा। ठीक है। फर्क सिर्फ ये होगा कि हालत तो बदल जाएगी रफा, नसब और जर के एतबार से, लेकिन आखिर में तब्दीली होती हुई नजर नहीं आएगी। इसके पीछे हम कहेंगे कि यहाँ पर मूसा में दम्मा छुपा हुआ है, मूसा नसब की हालत में अगर आ रहा है तो फतहा छुपी हुई है, जबर छुपी हुई है, और मूसा जर की हालत में अगर आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या छुपा हुआ है, जबर या जेर, कसरा, सोच नहीं, कसरा छुपा हुआ है। आज हमने गैर मुनसरिफ पढ़ा, वहां पर एक बात आई थी कि नबियों के सारे नाम गैर मुनसरिफ हैं, तो गैर मुनसरिफ में जबर जेर नहीं आ सकती, तो यहाँ देर मूसा नहीं में आती, जबर ही छुपी हुई है, जर की हालत जबर में है, भी जबर ही छुपी हुई है। ठीक है। फिर
اور 4 قسم نے ہم نے جملے پڑھے. جملہ اسمیہ اللہ غفور، انا والا جملہ پڑھا ان اللہ غفور، کانا والا جملہ کان اللہ غفورا، اور جملہ فعلیہ ہم نے پڑھا خلق اللہ الارض. 5 حالتیں ہم نے پڑھی رفع کی ہیں. کوئی بھی اسم جب ان 5 میں سے کسی ایک حالت میں ہوگا تو رفع کی حالت ہوگی. پہلی حالت مبتدا کی حالت، دوسرا خبر کی حالت، تیسرا ان کی خبر، چوتھا کانا کا اسم، اور 5واں فعل کا فاعل، یا اگر فعل مجہول ہو تو نائب الفاعل. تو فاعل اور نائب الفاعل کو ہم ایک ہی اس پہ لے رہے ہیں. 4 قسم کی ہم نے جوڑیاں پڑھی. پہلی ہم نے پڑھی جار اور مجرور کی جوڑی، جس میں ایک حرف جر اور دوسرا اسم ہوتا ہے فی الارض. یہ دوسرا اسم ہمیشہ جر کی حالت میں ہوگا. دوسری جوڑی ہم نے پڑھی صفہ کی جوڑی. اس کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے کیسا ہے، اگر پوچھا جائے تو اس کا جواب میں صفت کی جوڑی بولی جائے گی، بیتن کبیرن. اس میں ہم نے رول یہ پڑھا کہ یہ 4 باتوں میں ایک جیسے ہوں گے 2 اسم. جنس میں، عدد میں، وسعت میں اور حالت میں ایک جیسے ہوں 2 اسم تو وہ صفت کی جوڑی بنتی ہے. تیسری جوڑی ہم نے پڑھی اشارے والی، جس میں ایک اسم اشارہ ہوگا اور اس کے بعد ایک اسم ہوگا جو ال سے شروع ہو رہا ہوگا. اور کون سا اگر پوچھا جائے کون سا تو اشارہ کر کے جس کی طرف بتایا جا سکتے تو یہ اشارے کی جوڑی آتی ہے. ذالک البیت، ابھی بات کر لی کہ یہ اشارے کے الفاظ مبنی ہوتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، لیکن بعد والا جو اسم ہے اس میں تبدیلی نظر آ سکتی ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ البیت چونکہ رفع کی حالت میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ذالکہ بھی رفع ہی کی حالت میں ہے، لیکن اپنی مخصوص بناوٹ کی وجہ سے اس میں ہمیں کوئی تبدیلی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور چوتھی جوڑی ہم نے پڑھی تعلق کی جوڑی، پوزیشن شو کرنے والی، بیت اللہ، اللہ کا گھر، کس کا کے جواب میں بولی جانے والی جوڑی. اس میں ہم نے بات یہ کی تھی کہ اس کے 2 پارٹس ہیں، پہلا اسم اور دوسرا اسم. تو تعلق کی جوڑی کا جو پہلا اسم ہے اس کے بارے میں 2 باتیں پڑھی تھی. کون کون سی تھی؟ کوئی دوہرا دے. الف لام نہیں آئے گا سر، شروع میں الف تنوین لام نہیں ہوگی، اور آخر میں تنوین نہیں ہوگی. بالکل جی، ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ نیجر صاحب، جزاکم اللہ. نون بھی نہیں آئے گا سر. جی وہ نون بھی چلا جائے گا، اگر جمع ہوگا جمع یا تثنیہ تو نون بھی چلا جائے گا. تھینک یو جی. تو جر کی صرف 2 حالتیں ہم نے پڑھی، فی الارض اور بیت اللہ. جر کی صرف 2 حالتیں ہیں اور رفع کی 5 حالتیں ہم دیکھ چکے ہیں. نصب کی ہم نے ٹوٹل 11 حالتیں دیکھی. نصب کی ہم نے 11 حالتیں دیکھی. ذکرت اللہ ذکرا طاعتا صباحا خلف الامام قاعدا قائفا. اس کے بعد ہم نے پڑھا یا رب العالمین اغفر لی فانت خیر غافرا. فانت خیر غافرا واعلم ان اللہ غفور وکان اللہ غفورا لا الہ الا اللہ. تو ذکرت اللہ، اللہ یہ کون سے سوال کا جواب ہوگا؟ کون جی کون سا جواب ذکر ہوگا؟ کس کو کا جواب. ذکرن کے لیے کیا سوال تھا؟ کیا وہی یا کیا تاکید. وہی؟ طاعتن کا سوال کیا تھا؟ کس کی؟ کیوں یا کس وجہ سے. صباحن کا سوال کیا تھا؟ کس وقت. کس وقت؟ خلف الامام، خلفہ کے لیے سوال کیا تھا؟ کس کس جگہ، حالت میں، کس کے یا کہاں. قاعدن اور کہاں؟ خائفن کا سوال کس حالت میں؟ حالت، کس حال حالت میں. میں. یا رب العالمین، رب العالمین کے لیے سوال کیا تھا؟ کس کو پکار رہے ہیں، کس کو پکار رہے ہیں. تو رب العالمین تعلق کی جوڑی میں ہو اگر تو وہ نصب کی حالت میں ہوگا. فانت خیر غافرا، غافرا سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ کیا چیز تھی؟ اس کو کیا کہا تھا؟ کس گوشے میں، کس گوشے میں. وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ میں انّا کا اسم آ گیا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا میں کانا کی خبر آ گئی، اور لا الہ میں کیا چیز آ گئی؟ پوری لائے جنس کی نفی، نفی، لائے جنس، پوری نفی، پوری جنس پورے کی نفی جنس کی ہوگی. نفی. لائے نفی جنس کا اسم، اور من اللہ عبداللہ یہ جار اور مجرور کی جوڑیاں ہیں. تو اس ایک سلائیڈ میں پوری جو ہے وہ رفع، نصب اور جر کی حالتیں آپ کے سامنے نظر آ گئی ہیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. اور قرآن کے 5 صفحات پہ اوپر ان قواعد کا اجرا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اذ قال ربک،
تو ربو رفع کی حالت میں آ رہا ہے، اس کے رفع کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کچھ تھوڑے سے الفاظ ہم آیات دیکھ لیتے ہیں، باقی پھر آپ لوگ پریکٹس کیجئے گا، اور اس کے بعد ہم اگلے ہفتے اس کو سارے کے سارے کو ریوائز کرتے ہوئے اس کی پریکٹس کریں گے اچھے سے۔ ابھی بتاتے جائیں ذرا، ربو رفع کی حالت میں کیوں آ رہا ہے؟ پہلا فائل فاعل ہے، فائل۔ للملائکتی ملائکتی جر کی حالت میں ہے، کیوں؟ حروف حرف جر آ رہے جر کی شروع وجہ میں۔ سے لی حرف جر آ رہا ہے، اور یہ جاعل فی الارض خلیفتن فی الارض کو دیکھنے، الارض جر کی حالت میں کیوں آ رہا ہے؟ حروف جر ہے پہلے۔ چار حروف جر کی مجرور کی وجہ جر، جوڑی حرف جر فی ہے، اور خلیفتن نصب کی حالت میں ہے۔ یہ تھوڑا سا ایک ایڈوانس لیول کی جو اپلیکیشن ہے، اس کو فی الحال ہم چھوڑتے ہیں۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، الدماء نصب کی حالت میں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مفعول۔ مفعول ہے، مفعول بن رہا ہے، یسفکو وہ بہائے گا، کس کو؟ الدماء یعنی خون کو بہائے گا۔ بحمدی، حمدی جر کی حالت میں کیوں آ رہا ہے؟ چار مجرور بی کی وجہ سے جی حرف جر کی وجہ سے۔ جر کی وجہ علم آدم، آدم نصب کی حالت میں ہے، کیوں؟ غیر منصوب ہے۔ مفعول۔ غیر مفعول ہے، منصوب نہیں، غیر منصرف تو ہونا اور چیز ہے نا، مفعول ہے، مفعول ہے۔ مفعول بن رہا ہے۔ علامہ اس نے سکھائے، کس کو؟ آدم کو۔ کس کو کا جواب ہے، اس کو علامہ اس نے سکھائے، کس کو؟ آدم کو۔ الاسماء یہ بھی نصب کی حالت میں ہے، کیا چیز سکھائی؟ الاسماء، یہ بھی مفعول بھی بن رہا ہے۔ مفعول۔ علی الملائکتی میں الملائکتی جر کی حالت میں آ رہا ہے، یہ بھی پیچھے حرف مجرور۔ جر کی وجہ سے۔ حرف جر کی وجہ سے۔ اللہ بی کی اسمائی یہ چار بی مجرور۔ کی وجہ چار سے چار مجرور۔ مجرور، جار مجرور، سر یہ اور کلہا بھی سوری سر یہ کلہا بھی مرکب اضافی ہے؟ کلہا مرکب اضافی ہے، جی بالکل۔ جزاک اللہ۔ اور صادقین یہ نصب کی حالت میں آ رہا ہے، کیوں نصب کی حالت میں آ رہا ہے؟ مفعول ان لگ رہا ہے مفعول حضور۔ ہے۔ سوچ لیں، مفعول کس کا مفعول؟ کانا کا سر یہ صادقینہ کی کنتم کی خبر ہے۔ جی یہ کانا کی خبر ہے، جب کانا والا خبر فعل ہے۔ آ جائے نا تو پھر اس کو مفعول نہیں کہتے، پھر اس کو کانا کی خبر کانا کہتے ہیں، کی خبر، خبر کانا۔ کانا کی خبر ہو گئی۔ اور قالوا سبحانک لا علم لنا، لا علم، علم نصب کی حالت میں کیوں آ رہا ہے؟ سر یہ لائے نفی جنس کا ہے۔ لائے نفی جنس کا اسم ہے، کوئی علم نہیں ہے ہمیں۔ اور انکا انت العلیم الحکیم، العلیم اور الحکیم دونوں رفع کی حالت میں ہیں، کیوں؟ خبرو انا۔ ان خبر و انا بن رہے ہیں۔ اور العلیم الحکیم کیا یہ صفت کی جوڑی ہے؟ جی سر۔ سوچ لیں، العلیم الحکیم صفت کی جوڑی ہے یا نہیں؟ بتائیں۔ نہیں سر، یہ دونوں نہیں، یہ صفت کی جوڑی نہیں دونوں ہے، اس میں صفات ایک ہیں، اسم جی۔ ہونا ضروری ہے۔ دونوں سے یہ کیونکہ دونوں صفات ہیں تو اس لیے اس کو ایک، ہاں، صفت کی جوڑی نہیں کہیں گے، صفت کی اس جوڑی کی نہیں۔ خبر ہے، خبر۔ یہ دونوں ہی صفت کی دونوں ہی صفات ہیں، تو یہ موصوف نہیں ہے۔ العلیم خبر نمبر 1 ہے اور الحکیم خبر نمبر 2 ہے، خبر نمبر 2 ہے۔ اتنا کی۔ ٹھیک ہے۔ بی اسمائی، بی حرف جر کی وجہ سے آ گیا، پھر بی اسمائی آیا۔ غیب السماواتی، السماواتی جر کی حالت میں ہے یا نصب کی حالت میں ہے؟ بتائیں۔ السماواتی سر یہ جر کی حالت میں۔ جر کی حالت ہے، تو کیوں جر کی حالت میں ہے؟ سر یہ ترکیب اضافی ہوگی نا، غیب السماواتی۔ ترکیب اضافی کیا ہوتا ہے؟ وہ آسان تعلق والا جوڑی تعلق کی تعلق جوڑی۔ ہے۔ تعلق کی جوڑی کا دوسرا اسم ہے، ترکیب اضافی ذرا مشکل لفظ ہے، آسان کرے جی۔ اچھا جی، اور الارضی بھی اسی کے ساتھ غیبہ ہی کے ساتھ بن رہا ہے تو وہ بھی جر کی حالت میں آ گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یہ الملائکتی لی حرف جر کی وجہ سے، اسجدوا لِآدَمَ، تو یہ آدمہ کون سی حالت ہے، نصب یا جر؟ جر۔ سر یہ جر حالت ہے لیکن غیر منصرف ہے نا۔ غیر منصرف ہے لیکن جر کی حالت میں ہے،
तो गैर मुनसरिफ होने की वजह से इसके नीचे जेर नहीं आई बल्कि जबर ही के साथ आ रही है। इल्ला इबलीसा ये भी नसब की हालत में आया है, लेकिन ये एक मखसूस कायदा है, इसको हम किसी 6 में पढ़ेंगे। वकाना मिनल काफिरीन, अल काफिरीन कौन सी हालत में है, नसब या जर? जर 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 है। क्यों जर है? मिन मिन लगा है पहले, हरूफ जर मिन है हरफ पहले। जर लगा हुआ। तो इस अंदाज से हम ये सारी बातें जो है वो, बाकी आयात मैं स्किप करता हूँ, आप लोग इसको जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा, आपकी वर्कबुक में भी दिया हुआ है। एक आखिरी बात रह गई थी जो मैंने बताया था कि अंबिया के नाम जो है वो गैर मुनसरिफ हैं एक्सेप्ट 6 ऑफ देम। 6 अंबिया के नाम जो है वो मुनसरिफ पढ़े जाते हैं, वो मुनसरिफ पढ़े जाते हैं, गैर मुनसरिफ नहीं। वो 6 कौन कौन से हैं? सही का मोहम्मदुन, नूहुन, मोहम्मदुन, हुदुन, लूतुन, शुएबुन, सालिहुन। सालिहुन, नूहुन और हुदुन, हुदुन, हूदुन, लूतुन, लूतुन, शुएबुन, शुआइबुन और सालिहुन, सालिहुन। 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 ये 6 अंबिया के नाम हैं अलैहिमुस्सलाम, ये मुनसरिफ पढ़े जाते हैं। इनके अलावा बाकी तमाम अंबिया के नाम गैर मुनसरिफ गैर रहेंगे। मुनसरिफ। ठीक है जी। तो इसके साथ हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सवाल किसी के जहन में, कोई बात पूछने वाली? हमारा वक्त भी मुकम्मल हो चुका है। हमने जो ब्रेक नहीं की तो उसका हमें फायदा ये हुआ कि हमने आधा घंटा पहले यानी 8:30 8 बजे मुकम्मल कर लिया है। तो अब इसके आगे हमने करना क्या है, चलें इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किसी 5 कंप्लीट हो गया तो अब हम क्या करेंगे आगे? अगले उसमें सर, एडमिशन QC लेंगे सर 6 इंशाल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह ताला। QC नेक्स्ट 6 वीक रिवीजन हो जाएगी, उसके बाद क्विज हो जाएगा, फाइनल हो गया, रिजल्ट भी अनाउंस हो गया, QC 5 कंप्लीट, हम पास हो गए QC 5 से भी। फिर क्या है आगे? QC 6 में एडमिशन लेंगे। QC 6 में जाएंगे इंशाल्लाह। QC 6 में हम इंशाल्लाह। दूसरा पारा शुरू करेंगे और दूसरे पारे के ऊपर ये जितनी ग्रामर हमने QC 5 में तक पढ़ी है, इस सारी QC 5 की ग्रामर को हम साथ साथ रिवाइज करेंगे। और रिवाइज करने के साथ साथ हम जो आया, चूंकि हमने ऑलरेडी पढ़ भी चुकी होगी सारी ग्रामर, तो हम साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी करते चले जाएंगे, अप्लाई करते हुए देखते चले जाएंगे, क्योंकि हमने टेबल्स भी सारे पढ़ लिए होंगे, पढ़ चुके हैं हम, और नहव भी जो जरूरी और बेसिक है वो सारा हम पढ़ चुके हैं। जो कुछ नई चीजें साथ साथ हम चलते चले जाएंगे, कुछ चीजें एडिशनल आती जाएंगी, जैसे हमने जुमला इस्मिया बहुत सिंपल सा पढ़ा है, जुमला फेलिया भी सिंपल सा पढ़ा है, और इसी तरह हमने कुछ और चीजें ऐसी हैं वो उनकी बिल्कुल बेसिक और बुनियादी बातें पढ़ी हैं। कुछ डिटेल्स ग्रामर की हम सीखेंगे, नई चीजें होंगी उसमें, और ज्यादातर पुराना होगा। अगर मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट 80% जो है वो आपका वही रिवाइज होगा जो आप QC 5 तक पढ़ चुके हैं, तो ये गलत नहीं होगा। और 20% होगा जो थोड़ा थोड़ा करके नई चीजें आपको बताई जाएंगी, और उसकी हम साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज एक ये होगी, वो ये कि अभी तक हमने इस्तिलाहात से दूर रहकर चीजें पढ़ी हैं। हमने कहा ये ताल्लुक की जोड़ी है, ये इशारे की जोड़ी है, ये जार मजरूर की जोड़ी है, ये सिफत की जोड़ी है। अब हम जब किसी 6 में यही जोड़ियां दोबारा पढ़ेंगे तो हम इनके जो ट्रेडिशनली नाम यूज किए जाते हैं, जो अब मैंने बता भी दिए थे क्लास के दौरान, लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये अभी आपके लिए कोर्स नहीं है, बट उसमें सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पहले से तारुफ दे दिया था। तो QC 6 में जब हम यही जोड़ियां दोबारा पढ़ेंगे तो फिर हम उन नामों के साथ पढ़ेंगे, और फिर अगली प्रैक्टिस हमारी जो हुआ करेगी वो उन्हीं उसी के मुताबिक होगी, जिस तरह आम तौर पर अरबी ग्रामर पढ़ने वाले लोग उन सारी चीजों को अप्लाई करते हुए प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है जी। तो इस सब के लिए जहां हमें जो है वो वक्त की जरूरत है, यहाँ हमें जो है वो जरूरत है मटेरियल की, उस सब में बहुत 2 अहम चीजें हैं जिसकी हमें जरूरत है। सबसे पहली चीज तो हमारा अपना जज्बा और शौक, हम अल्लाह से दुआ करते रहें, और एक दूसरी अल्लाह की मदद की तौफीक, अल्लाह की तरफ से मदद जो है वो शामिल हाल रहे। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर व फिक्र करने, अमल करने और फैलाने की, याद करने की तौफीक अता फरमा, और हमारे दिलों के अंदर कुरान के सीखने के जज्बे को मजीद बढ़ा, मजीद इजाफा और बरकत अता फरमा। हम अपनी जिंदगियों का
हम अपनी एफर्ट्स का बेस्ट ऑफ बेस्ट दें तेरी किताब को समझने के लिए, ताकि हम उसको अच्छे तरीके से समझ कर अपनी जिंदगियों में अप्लाई कर सकें और आगे जहां तक हो सके हम फैला और पहुंचा सकें। ठीक है जी। अब आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह QC5 भी कंप्लीट हो चुका है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप में कुछ लोग ऐसे हैं जो जो है वो QC1 या 2 वगैरह पढ़ा भी रहे हैं या नहीं? कोई है ऐसे जो पढ़ा रहे हैं कोर्सेज इस बैच में, इस ग्रुप में? कोई भी ऐसा नहीं है जो कुरान कोर्सेज पढ़ा रहे हों, ना मेल साइड से ना फीमेल साइड से? तो ये तो आपका जो है वो बाकी बैचेस से मुकाबला अगर हुआ तो आप लोग पीछे रह जाएंगे इस चीज में कि आपने खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान तो कर लिया लेकिन वह अल्लमहु नहीं कर रहे। क्या ख्याल है, आगे सिखाना चाहिए या नहीं सिखाना चाहिए? सिखाना चाहिए सर। बिल्कुल सिखाना चाहिए। पूरी कोशिश करें और अपने औकात को जो है वो थोड़ा सा इस अंदाज से तरतीब दें कि इंशाल्लाह दिसंबर के महीने में हमारी जो QC1 की ट्रेनिंग आने वाली है उसके अंदर आप लोग एनरोल हों और आकर जो है वो आपको आता सारा है, बस आपने थोड़ा सा मेथड सीखना है, समझना है कि आगे दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें क्या क्या एफर्ट्स करनी पड़ेंगी और किस अंदाज से हमने आगे पढ़ाना है लोगों को। ठीक है, इसकी नीयत कर लें अभी से और दुआएं मांगे अल्लाह से कि अल्लाह ताला आसान बना दे कि आप लोग जो है वो यहाँ अल-फलाह मंजिल में शरीक हों, ट्रेनिंग के अंदर शिरकत करें और आप लोगों से इंशाल्लाह आप लोग अगर तशरीफ लाएं तो फेस टू फेस मुलाकात भी हो। अभी तक तो सिर्फ ये एक तकनीकी राब्ता है हमारा कि ऑनलाइन हम सिर्फ आ जाते हैं और मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती है या कोई भी टीचर है उसकी आवाज़ पहुंचती है, टीचर की वीडियो आ जाती है और आप लोगों की कहीं ना कहीं कोई सवाल जवाब में की सूरत में आवाज़ आती है। तो दिल मुशाफा मुलाकात भी हो और सीखने का मौका भी मिले और आगे जाकर पढ़ाने का जज्बा हो, शौक हो। यहाँ आप बाकी लोगों से मिलेंगे जो पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी, आप ही की तरह थे वो भी, उन्होंने भी QC1 2 3 4 5 किया, फिर उन्होंने ट्रेनिंग्स ली और अब वो QC1 2 3 और कुछ ऐसे हैं जो 4 और 5 भी पढ़ा रहे हैं। तो ये कुछ मुश्किल नहीं है। आपने जो सीखा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सीखा है। अपने अंदर जज्बा और शौक पैदा करें, अल्लाह से दुआ मांगे अल्लाह ताला हमारे लिए आसान कर दे कि हमने जो सीखा है इसको हम अच्छे तरीके से समझ कर आगे दूसरों तक भी फैलाने और पहुंचाने वाले बने। आमीन। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अगर किसी का कोई सवाल हो या कोई कमेंट तो हम अगले 5 मिनट लेते हैं, जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मस्सलाम। नैयत साहब मस्सलाम। आपका